السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ. اور اگین آج ہم آپ کے کچھ کویشچنس کے جواب دیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر سائمہ اصغر. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ. اچھا, اور بھی مزید کچھ کویشچنس سے ہماری آڈینس کے, تو ہم نے سوچا کہ ان کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کرتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ کویشچن. اور یہ بیسکلی یقین سے ریلیٹڈ کویشچن تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بار بار یہی سکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, ماں باپ بھی بتاتے ہیں, سب ہماری جو ٹیچنگز ہیں ہمیں بار بار یہ بتاتی ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھیں. انہوں نے کویشچن میں تو خاص طور پہ لفظ یقین کا ہی استعمال کیا, لیکن ہم جسے توکل بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اچھا, تو سوال یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پر وہ کامل یقین جو ہے نا وہ کیوں نہیں ہوتا, اور وہ کیسے آئے؟ بیسکلی اللہ تعالیٰ پر کامل یقین جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اپنا انٹرنلی علم کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے. علم جو ہے نا دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور ایمان, اور یو کین سے یور توکل. تو جتنا زیادہ آپ ایک علم, روحانی علم جو ہے, اسپریچولی آپ جتنا زیادہ اپنی نیڈ کو پورا کرتے ہیں, نالج آپ گین کرتے ہیں, اتنا زیادہ ہی آپ میں یقین اور توکل کا جو لیول ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. یہ چیزیں ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور جیسے جیسے ایمان اور توکل بڑھتا ہے تو پھر آپ کا عمل بڑھتا رہتا ہے, اور جب آپ کا عمل بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ایمان پہ دوبارہ سے امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے, ایمان بھی آٹومیٹکلی بڑھنے لگ جاتا ہے. تو یہ چیزیں نا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. علم ہو گیا, ایمان ہو گیا, عمل ہو گیا, پھر علم ہو گیا, پھر ایمان ہو گیا, عمل. یہ سرکل میں چیزیں چلتی ہیں. تو اس سرکل میں سے اگر آپ ایک چیز کو مائنس کر دیتے ہیں تو وہ باقی چیزیں بھی جو ہے نا وہ ڈاؤن گریڈ ہونے لگ جاتی ہیں. صحیح. اور انہوں نے اس کویشچن میں یہی کہا ہوا تھا کہ جو دل اور دماغ ہے نا اس میں ایک جنگ چلتی رہتی ہے کہ میرے خیال سے دل شاید ان کا, یا دماغ میرے خیال سے ان کو شاید یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ پر ہر معاملے کے بارے میں, اور یہ یقین رکھو خاص طور پہ کہ میرے خیال سے جب آپ کے اسپیشلی لائف میں مشکلات ہوتی ہیں اور پرابلمس سالو نہیں ہو رہی ہوتی, یا پھر شاید جو چیزیں آپ چاہ رہے ہوتے ہیں زندگی میں وہ جب مل نہیں رہی ہوتی, خاص طور پہ سیدھے راستے سے جسے ہم کہتے ہیں کہ حلال طریقے سے رزق کا جس طرح معاملہ ہے کوئی بھی, تو مجھے لگتا ہے اس وقت شاید وہ جو ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے نا کہ ایک آواز میرے خیال سے ہمیں آتی ہے ہمارے اندر سے, وہ دل کی ہے یا دماغ کی, جس کی بھی, کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ سب درست کر دیں گے. اور پھر قرآن کی جو آیات ہیں سب کچھ بھی ذہن میں آتا رہتا ہے. لیکن پھر ایک چیز میرے خیال سے وہ ہمارا نفس ہے یا وہ ہمارا مائنڈ ہے, ہمارا دل ہے جو بھی, وہ یہ بھی ضرور پھر کہتا ہے کہ نہیں کیا پتہ ہو نہ ہو, پتہ نہیں کب ہوگا, پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا, سو تم کچھ ایفرٹس کر لو, یا پھر جو غلط راستہ ہے اس کی طرف وہ ایک آپ کی سوچ کرنا شروع کر دیتا ہے. سو جو یہ اسی چیز سے ریلیٹڈ تھاٹ پروسیس بھی ہے, کیونکہ میرے خیال سے جیسے آپ نے کہا نو ڈاؤٹ وہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ علم تو خاص طور پہ انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ مطلب یاد دہانی کراتا ہے بے شک کہ آپ کو قرآن کی کوئی آیت حدیث یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں, اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے وہ آپ کے لیے راستے نکالیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں بھی جو یہ والی اندر ہماری ایک آواز ساتھ آتی ہے کہ پتہ نہیں کب کیسے ہو نہ ہو, آل دوز نیگیٹو تھاٹس. تو پھر اس سے کس طرح سے انسان جو ہے نا کوپ کرے؟ بیسکلی ہمارا جو سارا توکل ہوتا ہے نا وہ صرف ہمارے اس توکل کا صرف یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اسباب اختیار ہی نہ کریں. اسباب بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں, لیکن اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ریئلسٹکلی اسباب کو اختیار کریں گے, آئیڈیلسٹکلی تو نہیں کریں گے کہ آپ ایک آئیڈیل ورلڈ میں رہنے لگ جائیں اور جس میں آپ یہ سوچیں کہ جی میری ساری خواہشات پوری ہوں گی, جو میں چاہوں گی وہ ہوگا. اور ریئلسٹکلی جو آپ کو ریالٹی نظر آ رہی ہے, جو پریکٹیکلی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, آپ ان کو اگنور کرنے لگ جائیں. تو یہ تو ایون ہمارا دین بھی نہیں سکھاتا. اور اگر کوئی بھی ہم میں سے یہ سوچے کہ جی میرے لیے آئیڈیلی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ بھی ایک خیالی دنیا میں بیسکلی رہ رہا ہوتا ہے, چاہے آپ دین کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں چاہے دنیا کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں. تو ریئلسٹکلی ایک تو چیزوں کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو, جتنا زیادہ ہم آئیڈیل ورلڈ سے نکالیں اتنا ہمارے لیے بیسٹ ہے. سیکنڈلی آپ اسباب اختیار کریں, جتنے زیادہ اسباب اختیار کر سکتے ہیں اتنا زیادہ بیسٹ ہے. اور اسباب میں ڈیفینیٹلی جائز
اسباب اختیار کریں گے نا, ناجائز اسباب تو نہیں اختیار کریں گے. جیسے کسی کو مال چاہیے, اب وہ چوری کرنے لگ جائے, وہ تو نہیں کر سکتے, بلکہ جائز اسباب جتنے بھی ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں. اور اسباب بھی جو اختیار کرنے ہیں, دیٹ شوڈ بی جتنی زیادہ آپ ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں. اس صرف یہ ہے کہ آپ کا دین اگنور نہ ہو رہا ہو, حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے وہ اگنور نہ ہو رہے ہوں, ان کے ہوتے ہوئے ان کا خیال کرتے ہوئے آپ اسباب کو پورا کریں, اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں, ساتھ ساتھ پھر اللہ پر بھروسہ کریں. تو یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا, پھر اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کا جو فریم ورک ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ سب کچھ ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ خیالی باتوں سے میں زیادہ نہ جائیں گے, نہ زیادہ آپ ان سے امپریس ہوں گے, اور نہ ہی آپ ان کے پیچھے بھاگیں گے. جزاک اللہ خیر. سوال یہ ہے کہ جو خواتین, ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پتہ نہیں کیوں, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا, کہ جو شادی کا تعلق ہے اور رشتہ ہے, سم ہاؤ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو اب چیلنجز فیس ہو رہے ہیں, اور اسپیسیفک ٹرمز جو شاید پہلے ہم اس پہ اتنا غور نہیں کرتے تھے, یا ہم نے ان کو اس طرح سے کبھی سمجھا نہیں تھا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پہلے یہ مسائل ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, پہلے بھی کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی, لیکن مجھے لگتا ہے جس طرح باقی اور چیزوں میں نا ایک چیلنجز زیادہ بڑھ گئے ہیں. اوور آل جو ہماری زندگی ہے, ہمارا انوائرمنٹ ہے, جتنا زیادہ آسانیاں آئی ہیں بہت سی چیزوں میں, ٹیکنالوجی آ گئی اور بہت سی چیزوں میں ہم نے ترقی بھی کر لی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اوور آل ہر چیز میں پھر چیلنجز بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ود ٹائم اب خاص طور پہ زیادہ چیلنجنگ ہو گیا یہ جو شادی کا رشتہ ہے. اور اس میں جو ورڈ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہے, یا ہمارا جو پارٹنر ہے اگر وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے, تو اس سے ریلیٹڈ خواتین جو ایسے ریلیشن شپ میں ہیں, یا ایون مجھے لگتا ہے مرد بھی, دونوں کو ہم, کیونکہ اٹس ناٹ کہ ہمیشہ ایک ہی سائڈ ہوتی ہے اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہمیشہ مرد ہی ٹاکسک ہوتے ہیں یا مردوں کی غلطی ہوتی ہے. آئی نو لاٹ آف کیسز جہاں پر ایون خواتین کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہے. تو ایسے لوگ جو کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جہاں پر ان کا پارٹنر ٹاکسک ہے, تو ان کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے, اگر ہم بہت اسپیسیفائی نہیں بھی کرتے کہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ کریں وہ کریں, لیٹس جسٹ ایزیوم جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ٹاکسک ریلیشن شپ کی اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی؟ اچھا, ان موسٹ آف دا کیسز جو ہسبینڈ وائف ریلیٹڈ جو کویشچنز آتے ہیں نا, ان میں جب تک پورا سینیریو آپ کو پتہ نہ ہو, پورا اوپنلی آپ کے ساتھ ڈسکس نہ کیا گیا ہو, تب تک آپ ان کو کوئی بھی مشورہ نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ جس ٹاکسیسٹی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کو کتنا اثر ڈال رہی ہے ان کے اوپر نا. اب پتہ نہیں وہ ان کے اوپر تھوڑا سا اثر, صرف وہ سیڈ ہے اس کی وجہ سے, غم میں ہے, یا وہ ڈپریشن میں اس کی وجہ سے, یا وہ ٹراما میں ہے اس کی وجہ سے, یا ان کو سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں. ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں پتا. تو جب کچھ نہیں پتا تو اسپیسیفکلی بتانا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے ایک مشورہ نہیں دے سکتے. اب ہمیں جو سننے والے لوگ ہوں گے نا, ان میں سے فرض کریں کسی کوئی ٹاکسیسٹی لیول کسی کے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ ہے, تو اس کو اگر ہم ان جرنل اگر ہم کہہ دیں کہ جی آپ لوگ صبر کریں, تو وہ کہیں گے دیکھو ذرا ہر ایک کو صبر کہتی رہتی ہے, میں کیسے صبر کروں. اور اگر کسی کا نارمل ریلیشن شپ ہے اور نارمل سی ٹاکسیسٹی ہے, اور اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کوئی اسٹیپ لے سکتے ہیں, وہ کہے گا اتنے سے نارمل سے ریلیشن شپ پہ دیکھو ذرا یہ خواتین اسٹیپ لینے کا کہہ رہی ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ نا, جو ریلیشن شپس میں جب ایڈوائس دینی ہو تو اس میں کلیئرٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. البتہ ان جرنل اگر ہمیں پتہ کرنا ہو کہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, اس میں ایک جرنل فریم ورک ہمیں پتہ ہو, تو سب سے پہلے ڈیفینیٹلی اس کے ریزنس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ٹاکسیسٹی ہے کس وجہ سے, کیوں ارائز ہو رہی ہے. اگر سامنے والا بندہ کے بیہیویئر کا کوئی مسئلہ ہے, ان کے رویوں کا کوئی مسئلہ ہے, تو اس کے پیچھے کوئی ریزنز ہوں گے. وہ تو صرف ایک سمٹم آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اس کے پیچھے ڈائگنوسس ڈیفینیٹلی کچھ اور ہوگا. تو اگر اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, جو کہ ان موسٹ آف دا کیسز کیا جا سکتا ہوتا ہے, آپ اگلے بندے کے بیہیویئرس کو بھی ایڈریس کر کے ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ سولوشن ہوتا ہے کہ آپ بڑوں سے بات کریں, بڑوں کو انوالو کریں. آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں, جو بہن بھائی ہوتے ہیں یا فیملی ہوتی ہے, وہ اسی لیے ایگزسٹ کرتی ہے کہ جب آپ ایک ریلیشن شپ میں سفر کریں تو آپ ان کو انوالو کریں اور آپ ان سے بات کریں. ہم لوگ جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں جی میں نے کسی کو بتانا نہیں ہے, تو اور آپ خود سفرنگ کرتے رہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. تو مظلوم کی مدد ایسے کرو کہ اس پر سے ظلم کو ہٹاؤ, اور ظالم کی مدد ایسے کرو کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو. تو کیسے روکیں گے اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاں شخص ٹاکسک ہیں اور وہ دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ٹاکسیسٹی کا نشانہ بنا رہے, جب پتہ ہی نہیں تو کیسے کریں گے. تو
یہ یہاں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورۃ النساء میں ہے نا کہ جب کسی پہ ظلم ہو رہا تو وہ اس کو ڈسکس کر سکتا ہے, اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ویسے برائی کی بات کرنا پسند نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس پہ کہ ظلم ہوا ہے. تو وہ ٹاکسیسٹی سے ریلیٹڈ آپ جس کو, اور آپ اس سے بات کریں جس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سلیوشن ملے گا. وہ آپ کے ایلڈرز میں بڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ہو سکتا ہے فرینڈ سرکل میں کوئی وہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے شوہر ہیں تو ان کے بڑے بھائی یا ان کے والدین سے بات کرنے سے کوئی سلیوشن نکل رہا ہو, یا کبھی کبھی کسی ایکسٹرنل کاؤنسلر کی ضرورت ہوتی ہے. عموماً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنوں سے نہیں سیکھنا چاہتے یا نہیں سمجھنا چاہتے ہیں, خصوصاً اگر کسی کا پیرنٹس کے ساتھ ٹاکسک ریلیشن ہے تو پیرنٹس تو کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے یا بہن بھائیوں کی بات نہیں سنیں گے, یا وہ کہیں گے کہ میں ہی ٹھیک ہوں. تو عموماً ایکسٹرنلی کسی کو انوالو کرنا, کسی کاؤنسلر کو انوالو کرنا, تھراپسٹ کو انوالو کرنا, وہ بھی عموماً سکسیزفل رہتا ہے. تو یہ سارے اسٹیپس کے بعد ریمیڈی مل جاتی ہے, سلیوشن عموماً مل جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ دعا کریں اور ساتھ ساتھ صبر تو آپ کو کرنا ہی ہوگا. صبر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں چلتا. صبر جو ہے وہ تو آپ سمجھیں ہماری لائف کا ایک ایسا پارٹ اینڈ پارسل ہے جس کے بغیر میں سوچوں کہ جی ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے صبر نہیں کرنا پڑے گا, وہ صرف جنت میں آئے گا, وہ دنیا میں نہیں آئے گا. تو یہ کچھ اسٹیپس لینے کے بعد الٹیمیٹلی ان دی اینڈ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اور الٹیمیٹلی آپ ڈیسیجن پر نا تب پہنچتے ہیں جو کہ آپ اگر سوچیں کہ نہیں جی میں اس ریلیشن شپ میں رہ ہی نہیں سکتی, اس ڈیسیجن تک آپ نے تب پہنچنا ہوتا ہے جب آپ کو اوور آل یہ لگ رہا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے میرا اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ ویک ہوتا جا رہا ہے. بالکل. اب میرا اللہ کی عبادت کرنے کا دل نہیں کر رہا, اب میرے مائنڈ میں یہ کویسچنز آ رہے ہیں, اللہ سے شکوے آ رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, اللہ نے مجھے ہی ایسا ہسبینڈ کیوں دیا ہے. اس طرح کی باتیں جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا, دیکھیں اس لیول پہ ایک تو انسان اپنے ویک ایمان کی وجہ سے بھی پہنچتا ہے, اس کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے, مشکلات کی وجہ سے جو انسان پہنچتا ہے نا, جس کا ایمان اچھا تھا لیکن وہ مشکلات کی وجہ سے اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اب اللہ کو ہی کویسچن کر رہا ہے, تو پھر آپ کو ڈیسیجن لینے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ٹالرنس کا جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا وہ بھی ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. ہو سکتا ہے میرا ٹالرنس تھریش ہولڈ زیادہ ہو سکتا ہے کسی کا کم ہو, تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. اور فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ آپ اسی پرسن سے بات کریں, سیکنڈ اسٹیپ یہی ہے کہ آپ گھر والوں کو انوالو کریں, تھرڈ اسٹیپ یہی ہے کہ آپ ایکسٹرنل کسی کاؤنسلر کو انوالو کریں, اور فورتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ڈیسیجن لینا تو اس لیول پر پہنچے ہیں کہ نہیں کہ آپ کا اللہ سے ریلیشن شپ افیکٹ ہو رہا ہے. بالکل, جزاک اللہ خیر. آپ نے اچھی سارے پوائنٹس شیئر کیے, اور یہ والی آپ نے اچھی بات کی کہ یہ اسیس کرنا نا, کیونکہ ہر انسان کا اپنا ایک لیول ہے ٹالرنس کا, اور کچھ جگہوں پر لوگ شاید جو مینٹل ٹارچر ہے وہ بھی نہیں برداشت کر سکتے, اور کہیں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ فزیکل ٹارچر کو برداشت کرنے کی حد بھی کراس کر چکے ہوتے ہیں. اور پرسنلی مجھے بھی, کیونکہ ریسنٹلی جیسے میں شیئرڈ اباؤٹ مائی ڈیورس ایز ویل, تو اس میں بھی یہی تھا کہ لوگوں کے نا ایک بھرمار ہو گئی کویشچنس کی, اور سب کے کویشچن لگے مجھے گائڈ کریں. تو میں نے پرسنلی کسی کو بھی نہیں ایسے رپلائی کیا سوائے کچھ لوگوں کے, اور وہ جن لوگوں کو رپلائی کیا وہ یہی تھا کہ وہ ایکسٹریم سچویشن نے بتائی کہ ابھی آپ کو میسج کرنے سے پہلے مطلب مجھے اتنا فزیکلی اسالٹ کیا گیا کہ میرے آئی ایم بلیڈنگ رائٹ ناؤ. بالکل. تو وہاں پر مجھے تھوڑا سا ہوا کہ ان کو مے بی آئی شوڈ ایڈوائز ہر کہ آپ کچھ اس طرح سے وہ کریں. لیکن جو لوگ تھے نا کہ نارسسسٹک ریلیشن شپ میں ہیں یا اس طرح سے ہیں, تو ان کو میں نے پرسنلی رپلائی نہیں کیا. آئی ڈڈ ڈیسائڈ کہ انشاءاللہ جو بھی اور بھی گیسٹ آتے رہیں گے یا جو بھی گیسٹ آ رہے ہیں پوڈ کاسٹ میں, ان سے میں انشاءاللہ اس پوائنٹ کو, ان کویشچنس کو ضرور ڈسکس کروں گی. لیکن یہ بات واقعی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر چھوٹی بات کے اوپر بھی آپ یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے کہ جی بس لیٹس جسٹ فنش دس, یا کوئی ایکسٹریم مجھے وہ کرنا چاہیے, بیکاز سینسٹیو بہت ہے یہ رشتہ. اور جس طرح ہم نے کہا کہ کتنا ٹاکسک ہے کوئی ریلیشن شپ یا کتنا ٹاکسک ہے کوئی انسان, یہ ہر کسی کو خود سے ایک اسیس کرنا پڑتا ہے, یا پھر جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ کوشش کر سکتے ہیں اسیس کرنے کی, اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ایک لمٹ کراس ہو رہی ہے,
ہے یا یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے، یو نو یو شوڈ ٹیک اے ڈیسیجن. یا کہیں پر جیسے آپ نے کہا کہ واقعی ہو سکتا ہے سم ٹائمس آپ کو تھوڑا صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ یہ بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ کبھی صبر کرنا ہی نہیں پڑے گا، یعنی زندگی آپ کی بہت ہی کوئی آسان ہو جائے گی. تو دیٹس ناٹ ٹرو. مے بھی ہو سکتا ہے آپ کو پارٹنر بہت اچھا ملا ہے، دونوں طرف سے وائف اچھی ملی ہوگی یا ہسبینڈ جو ہے وہ اچھے ملے ہیں، دونوں آپ کو جو ہے بالکل اچھی کام اور اچھی ایک ریلیشن شپ ہے جہاں پر کوئی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا. لیکن وہاں پر اور بہت قسم کے چیلنجز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان لاز آپ کو سوٹ نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے فائنینشیل کرائسس ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے کیسز میں آئی ہیو سین سچ کیا کہتے ہیں سچ گڈ کپلز، اچھے رسپیکٹفل سارا کچھ، اور 10 سال ہو گئے 15 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں اکثر ہم لوگ اپنے صرف شوہر یا بیوی کو نہیں برداشت کر پا رہے ہوتے، ورنہ پیرنٹس ٹاکسک ہے تو ہم برداشت کر رہے ہیں، بچے کبھی کبھی اتنا زیادہ تنگ کر رہے ہوتے تو ہم برداشت کر رہے ہیں. باقی سارے ریلیشن شپس کے لیے ہمارا جو برداشت کا لیول ہے وہ بڑا زیادہ ہوتا ہے. لیکن میاں بیوی عموماً کوئی تھوڑی سی بھی بات ہو تو اس میں فوراً یہ ایکسٹریمس پہ پہنچ جاتے ہیں. اور شاید سوسائٹی نے نا یہ مائنڈ میں لوگوں کے بٹھا دیا ہے کہ جی یہ تو ریلیشن شپ آئیڈیل ہونا چاہیے تھا، تمہاری ساری ایکسپیکٹیشنز ہی پوری ہونی چاہیے تھی. اب اگر نہیں پوری ہو رہی ہیں اور اس بندے میں ایک بھی فالٹ ہے تو کیوں ہے، تو اس کو بھی دیکھ کے بس جی اب آپ تو ایکسٹریم پہ ہی چلے جائیں. تو یہ رویے غلط ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. پہلا ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم گھر کو بنائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ ہمارے بچوں پہ پڑتا ہے اور ایک اوور آل فیملی اسٹرکچر جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے اس کے اوپر پڑتا ہے. لیکن اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے، اور وہ کس لیول پہ جا کے آپ نے سوچنا ہے وہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ لیول ہوگا. بالکل جیسے آپ نے بات کی نا کہ کسی کے لیے کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے، جیسے کوئی وربلی بہت ابیوز کرتا ہے، نارسسسٹک ہے کسی کا ہسبینڈ فار ایگزامپل یا بیوی ہے، تو اس کے لیکن پھر بھی اس کا جو اسپاؤز ہے اس کا ہو سکتا ہے کہ جو پیشنٹ تھریشولڈ ہے وہ زیادہ ہو، اور دوسری جس نے اگر کسی نے ڈیورس لیا ہو سکتا ہے اس کا کام ہو. تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے دوسرے سے پوچھ کے ڈیسیجن نہیں لے گا، بلکہ آپ اس طرح اب آپ کو میسیجز سوشل میڈیا پر ریسیو ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے آپ کی سٹوری سن لی. ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ارد گرد خیر خواہ کو ڈھونڈیں، آپ کا جو خیر خواہ ہے اس سے آپ مشورہ کیجئے اور اس مشورے کے اوپر پھر آپ چلیے. بالکل، کیونکہ مجھے ان میسیجز سے یہی لگا کہ بیکاز آئی ہیو ٹیکن اے ڈیسیجن، تو اب پروبیبلی ایوری ون وانٹیڈ کہ اب آئی شوڈ گائڈ دیم ہاؤ ٹو ٹیک دا ڈیسیجن. یعنی رادر دین کہ میں ان کو کاؤنسل کروں اور ان سب کو انڈیویجولی سنوں اور پھر ان کو بتاؤں کہ نہیں آپ اس کو ایسے مینیج کریں ایسے کریں. پروبیبلی دے آر ایکسپیکٹنگ کہ بس میں سب کو یہ بتاؤں گی کہ یہ اسٹیپس ہیں یہ لیں اینڈ یو نو دیٹس اٹ، فنش اٹ آف. اچھا کویشچن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے جس طرح کا انوائرمنٹ ہمارا بن چکا ہے وہاں پر خواتین کو بھی کام کرنا ہی پڑتا ہے. اینڈ دین آئیڈیلی تو ہونا چاہیے کہ خواتین جہاں پر کام کریں وہاں صرف خواتین ہوں اور مرد حضرات جہاں ہوں وہاں صرف مرد ہوں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ انوائڈیبل ہے اور پھر جو ہے وہ سب لوگ سب جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں. سو کویشچن یہ تھا خواتین کی طرف سے، ایک خاتون کی طرف سے، کہ جو میل حضرات ہیں اگر ہمارے آس پاس موجود تو ڈسٹریکشن جو ہے اس کو کس طرح سے اوائڈ کریں اسلامکلی، خاص طور پہ اف یو کین ایڈوائز دیم اینی تھنگ. اچھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا سلیوشن دے دیا. سورۃ النور میں ہم دیکھتے ہیں نا 30 میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غض بصر کا جہاں پہ حکم ہے نا کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے اور اس کے اگلی ہی آیت میں عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے ڈائریکٹلی. تو اس کا پرپس کیا ہے؟ نظر جھکانے کا پرپس یہی ہے کہ جی جب نظر ہی نہیں پڑے گی اگلے جینڈر پہ، اگلے بندے پہ نظر ہی نہیں پڑے گی تو ڈیفینیٹلی اٹریکشن اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی. تمام معاملات، سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں تمام جو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جینڈر ڈسپلن سکھایا ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے بات کی فرسٹ اسٹیپ تو یہی ہے کہ اختلاط ہی نہ ہو. لیکن اگر کچھ مکس گیدرنگ ہے، مکس نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ ایک انوائرمنٹ میں کسی نہ کسی کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ ہی کیوں رہے ہیں؟ آپ کی نظر یو شوڈ لوور یور گیز، آپ کی نظر جھکی ہوئی ہونی چاہیے. اور جھکی ہوئی کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ صرف جھکا کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ یعنی ادھر ادھر دیکھیں، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنے کولیگس پہ فوکسڈ ہو، جو فیمیل کولیگس ہیں ان کے اوپر فوکسڈ ہوں، یا اپنا کھانا پینا ہے، اپنی اسکرین ہے، اتنا کچھ ہے جس کے اوپر آپ فوکسڈ ہو سکتے ہیں. یعنی وہ جس کو کہتے ہیں کہ نظر بھر کر دیکھنا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ
پورا فوکس کر کے پوری بات کریں. سو کیونکہ ایز اے ہیومن ہو جاتا ہے کہ آپ کی بات کرتے کرتے نظر چلی گئی اوپر, آپ نے دیکھ لیا, بٹ میرے خیال سے ہمیں اتنا کانشیس رہنا چاہیے کہ کانشیسلی ہمیں ہمارا برین فوراً بتائے کہ لوور یور گیز, تو آپ فوراً اپنی نظر پھر ہٹائیں اس کو. اچھا, صرف لوور یور گیز نہیں کہ نظر نیچے ہی نہیں کرنا, بلکہ نظر دوسری طرف آپ دیکھ لیں. جیسے ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں تو ان کی طرف دیکھنے کے بجائے یا ایون نیچے کے بجائے سائڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سائڈ پر دیکھ کر بھی آپ بات کر سکتے ہیں, دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور سائڈ پر جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تب آپ کو فرنٹ پہ موومنٹس کیا ہو رہی ہیں یا کون کیا کر رہا ہے وہ بھی آپ کو کلیئر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو یہاں سے سب سے پہلے جو انسان اپنے نفس کی پروٹیکشن ہے نا, وہ نظر سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. اور اگر یہاں سے آپ یہ فرسٹ اسٹیپ اگر آپ لے لیتے ہیں تو پھر آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے ہی نہیں, اور اٹریکشن ٹورڈز اپوزٹ جینڈر وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی. لیکن فرض کریں جیسے انہوں نے پوچھا ہے کہ اف دیئر از ڈسٹریکشن تو اب کیا کریں, تو اب بھی آپ یقین کریں اس کا سولوشن یہی ہے کہ اب آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. ایک تو آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں, اپنے ہارٹ کو, اپنے خیالات کو کنٹرول کریں, اور یہ بھی انسان کے بس میں ہوتا ہے. اگر آپ اپنے خیالات کو یا اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے نا, تو پھر تو آپ بہت ویک ہیں. پھر تو آپ میں جو کریج ہے وہ تو انٹرنلی بھی نہیں ہے پھر آپ کے اندر. تو ایز اے ہیومن بینگ آپ اتنے کمزور ہوں کہ آپ اپنے نفس, آپ کا نفس آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کیا کریں, بجائے یہ تو نہیں ہونا چاہیے. بجائے اس کے یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے نفس کو بتائیں, آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں, گائیڈ کریں کہ نہیں تم مجھے غلط رستوں پہ نہ لگاؤ, تم ایسے کرو اور تم چپ کر کے بیٹھو. اور دوسرا, اب آپ نظر کو جھکانے والا جو حکم ہے اس کو اب آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وتھ ٹائم وہ چیز آپ کے مائنڈ سے نکلتی جائے گی. اور جیسے ہم ہمیشہ دعا کی بات کرتے ہیں, ہر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ نا دعا از امپورٹنٹ. اگر آپ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے اور صرف اپنی پوری کیپیبلٹیز پہ ٹرسٹ کر کے کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کا کام نہیں ہوگا. تو آپ خود بھی کام کریں, ایفرٹ پٹ کریں, اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ یا اللہ آئی فیل اٹریکشن ٹورڈز دس پرسن, تو یہ میرے دل سے دماغ سے نکل جائے, تو اللہ وڈ ڈیفینیٹلی ہیلپ. تو یہ اچھا آپ نے پوائنٹ جو ہے لاسٹ پہ ایڈ کیا, پہلے باقی بھی آپ کی ایڈوائس بالکل صحیح تھی, اور یہ والا آپ نے اچھا کہا, اور یہ ہر چیز پہ اپلائی ہوتا ہے کہ آپ جس بھی گناہ کو, جس بھی بری چیز کو, جس بھی فتنے کو جو ہے وہ اگر دور کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں ایفرٹس کریں نا, تو میرے خیال سے ایکشنز بھی آپ کو لینے ہوتے ہیں. بے شک ایکشنز کے بغیر تو کوئی بھی چیز اس طرح سے پاسبل نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ والا پوائنٹ کہ آپ دعا ضرور کریں کہ آپ کو جو بھی چیز تنگ کر رہی ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے اگر ان خاتون نے یہ سوال پوچھا ہے, تو میں پرسنلی میں تو یہ کہتی ہوں کہ الحمد للہ دس از آلسو کائنڈ آف اے سائن کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا آپ کے دل کو رکھا ہے کہ اس کو اس میں ایٹ لیسٹ یہ خیال آیا. کیونکہ اکثر تو ہمیں خیال بھی نہیں آتا نا کہ یہ گناہ ہے یا یہ بری چیز ہے, مجھے نہیں کرنی چاہیے. سو اگر ہمیں کوئی گناہ کا خیال ایٹ لیسٹ آ رہا ہے, ہم تھوڑے سے بھی کانشیس ہو رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو یہی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل دماغ میں یہ چیز ڈالی ہے, خیال ڈالا, اور ہم نے اس کے بارے میں سوچا, ہم نے سوال کیا. کیونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم اپنی ایبلٹیز پہ ہی سم ٹائمز بس کرتے رہتے کہ نہیں میں تو ایسا میں کر ہی نہیں سکتا, میں ایسی ہوں ہی نہیں, میں تو بہت اسٹرانگ ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو توفیق دینی ہے, توفیق عطا کرنی ہے. سو الحمد للہ دیٹ انہوں نے ایٹ لیسٹ کویشچن پوچھا, اور اگر آپ نے کویشچن پوچھا دیٹ مینس یو آر ٹرائنگ ٹو بی کانشیس. سو جو آپ نے ایڈوائز کی اس کو وہ فالو کریں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارا دین بنایا ہے اس میں بیکاز ہی نیو اس, انہوں نے جس طرح ہمیں بنایا تو ہماری جو بھی ویکنیسز تھی, چیلنجز تھے, اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے تو پھر انہی چیز کے ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے سولوشنز دیے ہیں. بس ہمیں ان کو سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. سو اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک طرف ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم نامحرم سے زیادہ بات نہ کریں, زیادہ ملے نہ, اور اس طرح سے تعلق زیادہ نہ رکھیں, تو وہیں پر ہمیں سولوشنز بتائے ہیں. پردے کا حکم دے دیا ہے, آنکھوں کو نیچے رکھنے کا کہہ دیا گیا ہے, زیادہ بات کرنے کا نہ بتا دیا گیا. تو اب ہم اگر ان کو فالو کریں تو ہمارے لیے اس رولنگ کو فالو کرنا ایزی ہو جائے گا, جو اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا, ہم سے ایکسپیکٹ کیا کہ ہم یہ چیز نہ کریں. سو جزاک اللہ خیر کثیر. اچھا, اس میں تھرڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ اب اگر آپ اس چیز سے سفر اب کر رہے ہیں, آپ اس میں اگر انوالو ہو رہے ہیں اور آپ نہیں اپنے آپ کو روک پا رہے ہیں, تو تھرڈ اسٹیپ یہ بھی ہے کہ آپ اب اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں, جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی اب اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. تو اللہ تعالیٰ بجائے یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کل کو سوال پوچھیں کہ بھئی یہ تم نے کیوں کیا تھا, اس سے پہلے ہی آپ کا یہ کام ہے کہ اب آپ اپنا جو بھی سراؤنڈنگس ہیں جو کہ آپ کو اس میں زیادہ انوالو کرنے میں کنڈیوسو ہے اور آپ کی ہیلپ کر رہی ہیں, تو اس میں سے نکلیں اور اپنے آپ کو اب ایسی انوائرمنٹ میں رکھیں جس میں کہ یہ سارے افیکٹس نہ ہوں, ان چیزوں کا اثر نہ ہو بیسکلی.
سو سوال ہے کہ جو لڑکیاں ہیں خاص طور پہ، ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل بچوں کی ہی جو ہے وہ گرومنگ یا ان کی تربیت جو ہے اس پر ہمارا مدرس کی کویشچنز آتے رہتے ہیں، لیکن اس کویشچن میں خاص طور پر انہوں نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے لڑکیوں کے حوالے سے کہ ان کی گرومنگ، ان کی تربیت، وہ اس کے بارے میں آپ ان کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے. اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں جن کی بیٹیاں ہیں، تو وہ خود کو بھی کس طرح سے اپنی کیسے وہ تربیت کریں یا کن چیزوں کے بارے میں وہ کانشیس ہوں یا خیال رکھیں. اچھا، اس میں جو پرسنالٹی گرومنگ کے بارے میں انہوں نے کویسچن پوچھا ہے، تو اس میں فرسٹ تھنگ دیٹ آئی وڈ سے اس کہ جی آپ اپنی کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیجیے. اپنی کمپیٹنسیز میں اب آپ کے اسکل لیول بھی آ جائے گا، آپ کے اسکلز، آپ کی پھر اسٹرینتھس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، ان سب کو آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے سب سے پہلے، اور پھر ان کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے. کیونکہ پرسنالٹی میں تو آپ کی سب سے زیادہ چیز جو نظر آتی ہے یا آنی چاہیے، ہم لوگ فوراً آؤٹر لکس پہ چلے جاتے ہیں نا. آؤٹر لکس کے بجائے میرے خیال میں آپ اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ کریں. انٹرنلی اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ ایموشنلی کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، یا آپ کا آئی کیو وہ کتنا ہے، آپ کرٹیکلی کتنا چیزوں کو اینالائز کر سکتے ہیں، آپ کو کتنا پتہ ہے کہ آپ کی یہ اسٹرینتھس ہیں اور ان میں مجھے کام کرنا چاہیے. اگر یہ سارا کچھ اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ ان پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو گروم کر رہے ہیں یا ان کو گرو کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کوئی لرننگ کی فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس جن کے تھرو آپ نالج گین کر رہے ہیں یا ان کو پریکٹس کر رہے ہیں ایون، تو اس کا آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، بجائے یہ کہ آپ صرف اپنی آؤٹر لک کو ہی بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو انٹرنلی آپ جیسے ہوتے ہیں نا، یا پھر جیسے آپ بات کرتے ہیں، جیسے آپ خود بول چال کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں یا آپ خود کو کیری کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ امپروو تب ہوتا ہے جب آپ انٹرنلی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ساری کمپیٹنسیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر اپنے اندر کریج ڈیولپ کیجیے. پھر آپ کو اپنی ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کون سی ویلیوز کو فالو کرنا ہے، کیا غلط ہے جو کہ دنیا میں ہو رہا ہے جو کہ ہمیں نہیں اڈاپٹ کرنا، جس سے مجھے بھی بچنا ہے، مجھے اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر کام کریں. اور یہ ڈیفینیٹلی کام کرنے کے لیے آپ کا ایکسپوجر بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے، کتنا زیادہ اسٹرانگ ایکسپوجر ہے آپ کا، اور یا کتنا ویرائٹی ہے آپ کے ایکسپوجر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی نالج بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. پھر آپ بک ریڈنگ کیجیے. جتنا زیادہ بکس ریڈ کریں گے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. بہت سارے لوگ آج کل بکس نہیں پڑھ پاتے، ایک ٹرینڈ بھی ایک ختم ہوتا جا رہا ہے نا. تو بہت ساری پوڈ کاسٹ ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ گروم کرتی ہیں. تو اس پرسپیکٹو سے وہ والی پوڈ کاسٹ دیکھیے. کوئی نہ کوئی ایسا صرف یعنی انٹرٹینمنٹ تک نہ رہیے، بلکہ انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کے انفارمیشن کی طرف بھی جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیں سیرت سے ایون کتنی زیادہ ایسی اگزامپلس ملتی ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سب پتہ ہوتا تھا، یعنی جو دنیا میں کیا چل رہا ہے، کرنٹ افیئرس کیا ہیں. اگر رومن امپائر ہے تو وہاں پر بادشاہ کون ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی پریکٹسز کیا ہیں، ان کا ڈیفینس سسٹم کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، یہ سب کچھ پتہ ہوتا تھا. تو یہ اگر ہم دنیا سے ان اویئر رہیں گے، کرنٹ افیئر سے ان اویئر رہیں گے، تو وہ بھی ہماری پرسنالٹی پھر گرومڈ نہیں ہے. تو گرومنگ آف پرسنالٹی میں یہ سارا ایک اوور آل پکچر ہوگی، ایک اوور آل فریم ورک ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. صحیح، تھینک یو سو مچ. سوال ہے مشکلات کے حوالے سے، ٹرائلز، اور ہمیں پتہ ہے کہ مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے یا ایکسپیکٹ کر سکتے کہ لائف بالکل اسموتھ رہے گی. اور ہر انسانی مجھے لگتا ہے اپنی اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آزمائش سے، مشکلات سے گزر رہا ہے. تو ایسے حالات میں انسان کیسے خود کو موٹیویٹ رکھے؟ مشکل حالات میں خود کو موٹیویٹ کیسے رکھے؟ بالکل. اچھا، مشکل حالات ہم سب پر آتے ہی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات لیبلوہم ایہم احسن عملا، کہ تمہیں بنایا ہی اس وجہ سے ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم اب اچھا عمل کر رہے ہو یا برا عمل کر رہے ہو. تو وہ جو آزمائشیں وہ ڈیفینیٹلی مشکل ہی ہوتی ہیں، وہ آسان تو نہیں ہوں گی. اور مشکلات جو ہیں وہ ہم نے فیس کرنی ہی کرنی ہے. جب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ لائف از ناٹ بیڈ آف روزز، اور یہ دنیا میں نہیں ایسا ہوگا کہ جی میری نیند پوری ہو جائے یا میں جو دل کرے وہ میں کھاؤں اور میرا ویٹ بھی نہ گین ہو، یا جو بھی ہماری خواہشات ہوتی ہے نا وہ کوئی بھی کبھی بھی پوری ہوں گی. رادر ہمیں مشکلات میں موٹیویٹ ہو کے، یا کہیں کہ ڈسپلنڈ وے میں
آپ کو چلنا پڑے گا. بالکل. تو جو مشکلات ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ آپ کا بنا ہوا ہونا چاہیے. مائنڈ سیٹ جو ہم نے بات کی وہ کلیئر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی صبر کا جو حکم ہے وہ آ جاتا ہے کہ مشکلات میں آپ صبر کا دامن جتنا زیادہ تھامیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی آگے موو کرنا. اگر آپ اسی میں روتے رہیں گے تو پھر کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ڈسٹرب ہی رکھیں گے. پھر آپ اپنا بھلا نہیں کریں گے اگر آپ اس کے اندر ہی انوالوڈ رہتے ہیں اور ان مشکلات میں سے آپ نکل نہیں پاتے. عموماً کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی مشکلات نا پاسٹ میں تھیں اور وہ ختم ہو گئی, لیکن وہ اس کو بھی روتے رہتے ہیں کہ ہائے ویسا ہوا تھا میرے ساتھ, ایسا ہوا تھا میرے ساتھ, ہی ایسا کیوں ہوا تھا. تو وہ سوچے ذرا پریزنٹ کی کیا پاسٹ کی بھی باتیں نہیں ابھی تک چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہ یعنی ہمارا جو صبر کرنے والا سسٹم ہے نا وہ اتنا زیادہ ویک ہوتا ہے. اور صبر اصل میں یہی ہے نا کہ یو اسٹاپ یور سیلف فرام گیونگ اے نیگیٹو رسپانس. آپ نے کسی بھی چیز کی کچھ بھی جو بھی مشکل ہے نا اس کی طرف آپ نے ایک منفی رویہ نہیں دینا, منفی رد عمل آپ نے نہیں دینا. تو اگر آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ صبر کے بارے میں بتایا کہ جب قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جب جنت میں بھی لوگ جائیں گے, سورۃ الرعد میں جو ہم پڑھتے ہیں تو فرشتے کیا کہیں گے, سلام علیکم بما صبرتم, کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کی وجہ سے. تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تمہاری نمازوں کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو کہ تم جنت میں آ گئے ہو, یا تمہارے روزوں کی وجہ سے. ہر عبادت کی اپنی اہمیت ہے, لیکن اصل میں صبر ہے جو کہ نا آپ کو جنت میں لے کر بھی جائے گا اور آپ کے جنت میں درجات بھی بلند کرے گا. پھر قیامت کے دن جب انسان اپنا اجر دیکھے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان اپنا اجر دیکھے گا نا تو وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ یہ اتنا زیادہ اجر, یہ تو میں نے اتنے سارے عمل نہیں کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ یہ وہ تمہارا صبر ہے جو کہ تم کرتے تھے, یہ اس کا اجر ہے سارا. اور پھر انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش ساری زندگی میں صبر ہی کر رہا ہوتا نا, مجھ پہ اور مشکلیں ہوتی, میں اور صبر کرتا, میرا اور زیادہ اجر ہوتا. تو یہ صبر کی اتنی زیادہ ویلیو ہے. اور سورۃ الزمر میں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر یعنی وہ چیز ہے جو کہ بغیر حساب کے آپ کو دیا جائے گا, اس کا اجر بغیر حساب کے اگر کسی چیز کا اجر ملنا ہے نا تو وہ صبر ہے. تو اتنی بڑی بڑی آیتیں صبر سے ریلیٹڈ ہیں, صبر کا اتنا زیادہ اجر ہے. تو جب آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو مشکلات کو نا آپ اپنے سامنے اتنا پہاڑ جتنا نہیں بناتے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اس کو چونٹی جتنا بناتے ہیں یا آپ اس کو پہاڑ جتنا بنا لیتے ہیں. اگر آپ اس کی ویلیو اپنی لائف میں کم رکھتے ہیں اور شکر گزاری آپ کے مائنڈ میں ہے اور آپ ہر وقت جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کا شکر کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ جو مشکلات ہیں ان پہ شکوے کر رہے ہیں ہمیشہ, شکر گزاری کا اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں فیل نہیں ہوں گی, وہ پہاڑ جتنی نہیں لگیں گی مصیبتیں, چاہے وہ کتنی ہی ہوں. تو یہ سارے اسٹیپس ہیں. بالکل. اور ایک چیز جو ہمیں بہت اس میں ایک اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا جب تک اس کو ہم پریکٹس میں نہیں لاتے ہیں نا وہ ہمارے لیے اچانک سے کرنا مشکل ہوتی ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ بار بار بولنا اس بات کو یا کرنا, تو ہمیں یہ نوٹس کرنے کی یا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ڈیلی لائف میں بہت چھوٹے چھوٹے پرابلمس بھی آ رہے ہوتے ہیں, چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم ان پر صبر کرنے کی خود کو پریکٹس ڈالیں نا, یعنی فار ایگزامپل بھوک لگ رہی ہے اور اگر کھانا نہیں مل رہا, کسی وجہ سے ڈیلے ہے, تو بجائے اس کے کہ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے شور مچانا شروع کر دوں اور بار بار بولنا شروع کر دوں کہ بھوک لگی, کھانا کدھر ہے. یہ اسی طرح سے کوئی کام ہے آفس میں ہے, اگر ہم ہمارے امپلائیز ہیں اگر وہ امپلائیز کسی وجہ سے کچھ چیز میں ڈیلے کر رہے ہیں, ڈیلیوریبلس اس طرح سے نہیں ہو پا رہے, تو وہاں پر بھی اگر ہم اتنا اپنے اندر لائیں کہ ہم وہاں پر بھی پیشنس شو کریں, صبر کو پریکٹس کریں کہ اچھا مجھے چیخنا نہیں ہے, مجھے بہت زیادہ واویلا نہیں کرنا, ہیو ٹو بی بی پیشنٹ. اور بھی بہت چیزیں, بچے ہیں آپ کے, اور چیزیں ہیں, ہسبینڈ کے ساتھ ڈیلنگ ہے, وائف کے ساتھ ہے, آپ کے ان لاز کے ساتھ ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, پیرنٹس کے ساتھ ہے. تو آپ کی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی صبر کو کانشیسلی پریکٹس کریں گے تو جب بھی آپ کے اوپر ٹرائلز آئیں گے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جس کو ہم ٹرائلز کہہ سکیں, آزمائش کہہ سکیں, مشکلات کہہ سکیں, کہ اگر وہ کوئی میڈیکلی ہے, وہ کسی کی زندگی موت ہے, یا فائنینشیل ہے, یا کوئی بھی اور چیز ہے جہاں پر آپ کو سچویشن فیس کرنی پڑے گی, تو وہاں پر اگر آپ بہت عرصے سے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یا ڈے ٹو ڈے لائف میں صبر کرنے پر, تو آپ کو وہ پھر اتنا مشکل نہیں لگے گا. آپ واقعی ہی پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے صبر کر سکیں گے.
اچھا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے جا رہے ہیں, سینسٹیو اسپیشلی ٹورڈز دیئر فیلنگس, کہ آئی فیل دس وے, تو اس وجہ سے مجھے اینگری فیل ہو رہا ہے یا غصہ آ رہا ہے تو بس اس کو ہٹا دیں, یہ کیوں ہے, ایسا انوائرمنٹ ہی کیوں ہے, یا پھر آئی فیل سیڈ تو اس کو ہٹائیں, یا ایگزامس کیوں ہو رہے ہیں جی, ایگزامس میں تھوڑا سا کم گریڈ آ گیا تو جی سوسائڈلی لوگ ہو جاتے ہیں. کتنے زیادہ سوسائڈس وغیرہ کے کیسز ہم نے دیکھے ابھی یونیورسٹیز کالجز میں, جو پچھلے زمانوں میں ہم نہیں دیکھتے تھے. تو یہ سینسٹیوٹی بھی جو ہے نا ٹورڈز سچویشنس, اور اپنی فیلنگس کو بہت زیادہ فوکس میں لے کر آنا, اپنی فیلنگس کو بہت زیادہ اس طرح ایکسپلین کرنا کہ جی جیسے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ نیگیٹو کیوں ہو رہا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے اصل میں. تو یہ جو سینسٹیوٹی ہے نا, یہ بھی اصل میں پھر ہمیں بلکہ زیادہ سیڈنس اور ڈپریشن کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے. اس کے بجائے یہی وہی بات آ جاتی ہے, سینسٹیوٹی کا اپوزٹ کیا ہے پھر, یہی کہ آپ کچھ تو صبر کریں, آپ کچھ تو برداشت کریں. تو صبر والا جو مادہ ہے نا وہ نکلتا جا رہا ہے ہمارے اندر سے, اور وہ ہونا چاہیے بیسکلی. ہمیں خود بھی وہ پریکٹس کرنا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ نا, رادر دین مجھے لگتا ہے کہ خود کو بھی ہم یہ بار بار صرف بولیں نا کہ صبر کرو صبر کرو, اور دوسرے کو بھی اگر کوئی آ کے ہمارے پاس کچھ بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, پرابلم ہو رہا ہے, تو ہم اس کو صرف بول دیں کہ صبر کرو. ہمیں ان کو پریکٹیکلی چیزیں بتانی چاہیے, اور ہمیں جس طرح پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے سب سے زیادہ موٹیویشن ہے. آپ نے اتنی خوبصورت جو احادیث جو ہیں اور قرآن کی آیات ہمیں بتائی الحمد للہ, سو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس موٹیویشن ہونی چاہیے. سیکنڈلی مجھے لگتا ہے کہ رادر دین ہم ہمیشہ جو لوگوں کی نعمتوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں, وہی اگر ہم ان کی تکلیف کے ساتھ کر لیں, یعنی ہمیں اچھے سے پتہ ہے, میں تو جب خود بھی سوچتی ہوں کسی چیز کو اپنی لائف میں لے کر, میں بہت عرصے سے اس چیز کو پریکٹس کرتی ہوں, اس نے مجھے بہت بینیفٹ کیا الحمد للہ. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ خود سے اپنی ہی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے, وہ یہی ہے کہ میں لوگوں کے ٹرائلز کے ساتھ اپنے ٹرائلز کی جو ہے وہ کمپیریزن کرتی ہوں کہ اچھا اگر میں اس سچویشن میں ہوں تو XYZ کی سچویشن میں اس کی مشکل دیکھو, اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے. اور ہمیں پتہ ہے اس وقت تو سب سے زیادہ جو ملک میں دنیا میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو سب کچھ ہو رہا ہے, اور ان کی تکالیف, کھانے کو کچھ نہیں ہے, بیچ میں پانی نہیں ہے ان کے پاس, بچے ان کے اتنے ینگ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, اور اتنی زیادہ ان کے اوپر تکالیف, سر پہ چھت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو پریشان ہو رہے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف جو ہے, میری فزیکلی کوئی تکلیف ہو رہی ہے, یا کوئی مینٹلی مجھے کوئی ٹارچر مل رہا ہے, اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, یا کچھ بھی ہے, تو وٹ آئی ڈو کہ میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ سب سے پہلے خود کو ایٹ لیسٹ صبر لانے کے لیے میں ان کی مشکلات کے ساتھ اپنی مشکل کا کمپیریزن کروں, اور پھر اس کو اسیس کروں کہ کیا وہ ان کی بڑی ہے مشکل یا میری. رادر دین کہ میں یہ دیکھوں نا کہ میری فلانی دوست یا میرا فلانا رشتہ دار جو ہے اس کو دیکھو, اس کی کیا زبردست قسم کی زندگی ہے, اس کی تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, اس کے پاس ساری آسائشیں ہیں, آرائشیں ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے تو آف کورس میں جب بھی اس طرح کمپیریزنس کروں گی لوگوں کے ساتھ, تو مجھے ہمیشہ یہ لگے گا کہ آئی ڈونٹ ہیو انف. تو وہ پھر صبر کرنا جو ہے ایسی سچویشن میں مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر اف وی ریئلی وانٹ کہ ہم جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے اس کو تھام کے رکھیں, اس کو نہ چھوڑیں, تو ایک یہ کہ ہم اس کو پریکٹس کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی آیات, اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ ہم یاد رکھیں, جو بھی احادیث کے ذریعے یا بتائے گئے قرآن کے ذریعے. اور تھرڈلی یہ ہے کہ بہت ہی اگر ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ جی میں ہی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں, تو آپ لوگوں کے جو ان کی مشکلات ہیں اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ وہ کس قدر زیادہ مشکل میں ہیں, اور میری شاید مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اچھا, اس میں یہ جب ہم نے فیلنگس کی بات کی ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اگلا بندہ فیل کرنا ہی چھوڑ دے, یا ہم بھی دوسرے کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ ہی نہ کریں. جیسے اگر میرا بچہ میرے پاس آتا ہے, کہتا ہے میں ایگزامس کی وجہ سے فار ایگزامپل پریشان ہوں, اور میں بولوں کہ نہیں کوئی نہیں پریشانی ہوتی, کچھ نہیں ہے, بس تیاری کرو, کچھ نہیں ہوتا. پیرنٹس کا جو سب سے زیادہ جواب ہوتا ہے کہ جی میں تو کبھی بھی, ہم نے تو اپنی زندگی میں ایگزامس دیے, ہمیں تو کبھی کچھ نہیں ڈپریشن ہوا یا اینزائٹی ہوئی. ایگزیکٹلی, ہمیں تو کبھی نہیں پریشانی. بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایکنالج کریں, اس کو مانیں کہ جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کو ایڈریس کریں, اس کے ساتھ بات کریں. آدھا غم تو اس کا آپ کے ساتھ بات کر کے ہی کم ہو جائے گا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ جی میرے فیلنگس ہیں, لیکن ان کو چینلائز کیسے کرنا ہے, تو بات کر کے ہی آدھا سولوشن مل جاتا. اور پھر آپ ڈیفینیٹلی جو بھی اس کو سولوشن بتائیں گے, یا اگر آپ خود نہیں بتا سکتے تو کسی اور کے پاس آپ لے کے جاتے ہیں, وہ سولوشن بتاتا ہے. آپ کے بچے کی لائف میں کوئی نہ کوئی مینٹور تو ہونا چاہیے, اسپیسیفکلی تو آپ ہونے چاہیے, اگر آپ نہیں تو کوئی اور ہو, تو وہ پھر اس کو بتائے گا, تو ڈیفینیٹلی ہی وڈ بی آؤٹ آف سچویشن. لیکن اس کا یہ سولوشن بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کی فیلنگس کو ہی انویلیڈیٹ کر دیا جائے, یا وہ فیل ہی نہ کرے. یہ ہم بالکل نہیں کہہ رہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فیل نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آنکھیں رو سکتی ہیں اور دل بھی پریشان ہو سکتا ہے, لیکن زبان سے ایسے کلمات نہ کہیں, اور نہ ہی رویوں کے تھرو یا عمل کے تھرو کوئی
نیگیٹو رسپانس دیں. اور یہ بڑا اچھا آپ نے جو پوائنٹ کہا نا, یہ بیسکلی یہی ڈفرینس ہوتا ہے جب ہم کسی کاؤنسلنگ والے کے پاس جائیں, کاؤنسلر کے پاس جائیں, یا پھر ہم جنرل لوگوں سے کہیں, تو اس میں دس از کائنڈ آف ٹریننگ وی آر گیون کہ آپ نے جب کسی بھی کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے تو آپ نے اس کو ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ وی انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ ایزی, اٹس ڈیفیکلٹ. تو دس از کائنڈ آف اے ویری پاورفل سینٹینس ایکچولی, جو کسی دوسرے کو, کیونکہ سب سے زیادہ ہماری ایز اے ہیومن یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ جب اگر میں آپ کے پاس آؤں اور میں آپ سے کہوں کہ سائمہ مجھے یہ معاملہ بہت پریشان کر رہا ہے, تو آپ اگر مجھ سے ایگری کریں سب سے پہلے کہ ہاں واقعی مشکل تو ہے یہ چیز, لیکن کوئی بات نہیں, دیر از اے سولوشن, یہ ہے وہ ہے, تو ایک تو یہ کہ پہلی چیز یہ کہ میں کائنڈ آف ریلیکس ہوں گی کہ اچھا مطلب میں غلط نہیں, کیونکہ آپ سب سے پہلے سیلف ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں میں زیادہ اوور تھنک کر رہی ہوں, اتنا بڑا مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے. سو سب سے پہلے میں کام ڈاؤن ہو جاؤں گی, ریلیکس ہو جاؤں گی کہ اچھا اٹ از اے بگ تھنگ, یا یہ واقعی پرابلم ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ میں انسان ہی ہوں, ٹھیک ہے, میں کوئی جو ہے باہر نہیں نکل کے انسانوں کی کیٹیگری سے کہ میں زیادہ اوور تھنک کر رہی ہوں کچھ بھی. اور پھر جو آپ مجھے ایڈوائز کریں گے نا اس کو میں سننے کے لیے ریڈی ہوں گی. لیکن اگر آپ جیسے ہی میں آپ کو بتاؤں گی مسئلہ, اور اگر آپ مجھے فوراً سے ہی کہہ دیں کہ کیا ہو گیا تمہیں, اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے, عجیب تم نے جو ہے اتنا اس کو پہاڑ بنا لیا ہے, پاگل ہو گئی ہو, کیا ہو گیا وغیرہ, تو پہلے ہی آپ مجھے زہر لگیں گی. بالکل جو ہے نا میری فیلنگس کو جو انہوں نے نگیٹ کر دیا اور اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہی ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کس قدر پریشانی میں ہوں, تکلیف میں ہوں. اسپیشلی ریلیشن شپس میں یہ چیزیں ڈسٹینس کریٹ کرتی ہیں, بچے دور ہونے لگ جاتے ہیں والدین سے اگر آپ اس طرح کا رسپانس ان کو دیں گے. بالکل. سو یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس کبھی کوئی آئے تو ہم اس کو ضرور سنیں, اور اس کو ہمیشہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے واقعی یہ ایک سچویشن ہے, یا ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز مشکل ہے, بٹ لیٹس ورک آن دا سولوشن, ہم اس کو کوئی سولوشن دیکھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے شکر کی بھی بات کی نا, تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صبر اینڈ شکر دے گو ہینڈ ان ہینڈ, یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی لائف میں شکر نہیں ہے نا, اگر آپ کی شکر گزاری کو آپ پریکٹس نہیں کر رہے, تو آپ صبر کو بھی پھر پریکٹس نہیں کر پائیں گے. صبر آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ کو باقی جو اپنی نعمتیں نظر آ رہی ہیں ان پہ آپ شکر بھی کر رہے ہوتے ہیں, تب آپ کو صبر کی بھی توفیق ہوتی ہے. تو صبر اور شکر دونوں کو ہی اکٹھے پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جزاک اللہ خیر کثیر. اسی میں ایک اور کویشچن میں ساتھ میرے خیال سے ایڈ کر لیتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ملتا جلتا ہی شاید اس کا آنسر ہو. وہ یہ تھا کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہمیں آتی ہیں اس کو ہم کس طرح سے اوور کم کریں. اچھا, نیگیٹو تھاٹس ایک تو وسواس بھی ہو سکتے ہیں. اب ان کا مطلب یا تو وسواس ہے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, یا پھر اپنے بھی خیالات ہوتے ہیں, نفس کے خیالات بھی ہوتے ہیں, دونوں ٹائپ کی چیزیں ہی ہوتی ہیں. تو نیگیٹو تھاٹس کو بس پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ ریپلیس کر دیں تو نیگیٹو تھاٹس ختم ہو جائیں گے. لیکن اس میں ڈیفینیٹلی پازیٹیو تھاٹس اب کیسے آئیں گی, اس میں آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو خالی دماغ ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو آپ کا دماغ خالی کیوں ہے؟ خالی دماغ جو ہے اس کو بیزی رکھیں. جب آپ بیزی رکھیں گے, اور بیزی کس چیز میں رکھنا ہے, آپ چاہے وہ عبادت میں بیزی رکھیں, یا چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیزی رکھیں, یا کسی اور اچھے کام میں, چیریٹی کے کام میں آپ انوالوڈ ہیں اس میں بیزی رکھیں, دعویٰ کے کام میں آپ انوالوڈ ہیں اس میں بیزی رکھیں, پڑھنے پڑھانے میں آپ انوالوڈ ہیں. تو جب آپ کسی نہ کسی اچھے کاموں میں انوالوڈ ہیں اور اپنے دماغ کو بیزی رکھ رہے ہیں, آپ غفلت میں نہیں ہیں بیسکلی. تو جب انسان غفلت میں ہوتا ہے نا, تو یہ وسوسے اور خیالات اور نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں. تو جب آپ غفلت سے نکل کے اللہ کی یاد کی طرف آ جاتے ہیں, اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں, اور آپ کا مائنڈ اور ہارٹ ہر وقت بیزی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کو یاد کرو, ہر وقت یاد کرو نا, اٹھتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, لیٹتے ہوئے, ہر وقت اللہ کو یاد کرو. تو دماغ کو ہم نے خالی ہونے کیوں دیا تھا؟ تو اللہ کی یاد ہر وقت کیوں نہیں تھی ہمارے دل میں؟ جب اللہ کی یاد ہر وقت ہوگی تو نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پھر پازیٹیو تھاٹس سے ریپلیس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ خیر کثیر. سوال ہے بیسکلی, اگین یہ تھوڑا سا مسکنسیپشن سے ریلیٹڈ ہے, اور انہوں نے تو سوال وضو کے حوالے سے پوچھا, لیکن اس میں تھوڑا سا آگے ایڈ بھی کروں گی. کویشچن انہوں نے پوچھا ہے کہ وداؤٹ دوپٹہ وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں, پلیز آنسر می. اور یہ تو خیر وضو سے ریلیٹڈ, اور ہم بھی یہی پورے زندگی ہمیں بھی یہی پتہ تھا جب تک کہ میں نے پڑھنا نہیں شروع کیا کہ اگر سر ننگا ہے تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, وضو بھی نہیں کر سکتے, پھر آپ ذکر اذکار بالکل نہیں کر سکتے, ایون کہ قرآن بھی جو ہے آپ نہیں پڑھ سکتے, مطلب کچھ بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ دوپٹہ آپ کے سر پر ہونا, پھر اذان کے وقت بھی دوپٹہ سر پہ ہونا چاہیے. اس پہ جو فنی والا تھوڑا سا ایلیمنٹ ہوگا یا مسکنسیپشن ہی ہے وہ آف کورس وہ یہ بھی تھا کہ واش روم میں
ہاں بالکل, دوپٹے کے بغیر نہیں آپ نے جانا. اچھا ہم بھی بچپن میں بات سنتے تھے, پتہ نہیں یہ فیمس تھی کیا تھا, رواج تھا, ہم تو آپ کو پتہ پاکستان میں نہیں رہتے تھے, باہر تو کبھی یہ بات نہیں سنی, لیکن جب ہم پاکستان آتے تھے نا ماموں کے گھر یا تایا کے گھر کس, تو وہاں پہ ہم یہ بات سنتے تھے کہ دس از ہاؤ یو ڈو اٹ, دوپٹہ لیں آپ. تو آپ پہلے اس والے کویشچن کو ایڈریس کر دیں ذرا کہ جی دوپٹے کے بغیر وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے, دوپٹے کے ساتھ وضو کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ دوپٹے کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے. دوپٹہ کنڈیشن نہیں ہے وضو کرنے کے لیے, تو یہ بات تو کلیئر ہے. بالکل. اور اچھا میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں ایک تو خیر اس چیز کو نارملائز کرنا چاہیے. اب میں دیکھتی ہوں کافی لوگوں میں ایک آ رہی ہے انڈرسٹینڈنگ کہ دے آسک فار ریفرنس. کوئی بھی چیز جب ان کو پتہ چلتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ صحیح حدیث کا ریفرنس یا قرآن کی کسی آیت کا اس کے اوپر ریفرنس دیں. لیکن جہاں پر ابھی بھی اگر نہیں ہے اس چیز کی اویئرنیس, تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی آپ چیز اسلام سے ریلیٹڈ خاص طور پہ سنتے ہیں تو پلیز اس کی تصدیق کیا کریں. سیکنڈلی کہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل اجازت دی ہے کہ ہم سوچا بھی کریں, سوچ بچار کیا کریں چیزوں کے بارے میں. تو اب جو غسل ہے تو غسل میں آپ نے وضو ہی کرنا ہوتا ہے. بالکل. تو کیا ہم نہیں سوچتے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ غسل میں ہم وضو کر رہے ہیں اور غسل ہمارا ایکسیپٹیڈ ہے؟ تو ہم اگر اس طرح بھی کنیکشن جوڑیں تو ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو اس میں وہ والا مسکنسیپشن بھی کہ جی واش روم آپ دوپٹے کے بغیر نہ جائیں, تو پھر آپ نے اب تو وہ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا نا کہ جو غسل خانہ الگ ہوتا تھا اور جو واش روم ہے وہ الگ ہوتا تھا, اب تو ایک ہی ہوتا ہے. تو دیٹ مینس کہ پھر آپ کے شاور بھی دوپٹے کے ساتھ لیں گے. سو میرے خیال سے آپ کو ایک سوچنا چاہیے لحاظ سے. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز, ہر معاملہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسان کیا ہے. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت مشکل چیزیں نہیں کی ہیں. اگر کوئی چیز ہمیں ہمارے نفس پر مشکل لگ رہی ہے تو اس کا بھی ایٹ دا اینڈ کوئی نہ کوئی فائدہ ہے, کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے, یا اس کا اجر بہت زیادہ ہے. سو جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موسٹلی جتنا ابھی تک میں نے اسلام پڑھا ہے اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہی رکھی ہیں. تو یہ سوچنے کی خود بات ہے کہ کتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا دیٹ یو ہیو ٹو اٹینڈ دا واش روم ود دا ہول دوپٹہ کورڈ اراؤنڈ یو. سو میرے خیال سے ہمیں سوچ لینا چاہیے. اور آپ کے کویشچن کا آنسر جو ہے وہ سسٹر سائمہ نے دے دیا کہ وضو جو ہے وہ دوپٹے کے بغیر ہو سکتا ہے, الحمد للہ. کویشچن ہمارے پاس آیا عدت کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ جو خواتین ہیں جو عدت میں اس وقت ہیں وہ ان کے لیے عید کی نماز یا پھر قبرستان وغیرہ جانا اپنے 25 سال کے جوان بیٹے یا بھائی وغیرہ کے ساتھ, کیا وہ ان کے لیے الاؤڈ ہے یا نہیں؟ اچھا, عدت کے جو احکامات ہمیں ملتے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جی بغیر کوئی بہت ہی ارجنٹ نیڈ کے آپ لوگ نہیں نکل سکتے. تو وہ عید کی نماز ہے یا قبرستان جانا ہے, ان دونوں چیزوں کے لیے ہی نہیں نکلنا چاہیے ڈیورنگ عدت. عدت جو ہے وہ گھر پہ ہی گزارنی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی اب ان کا بیٹا ہے تو وہ ان کو سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہے, ان کی کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں ہوگی جو کہ گھر کے اندر پوری نہیں ہو رہی. تو کسی بھی پرپس کے لیے باہر نکلنا پھر ان کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سوال ہے کہ کیا سسر کو بہو کو پوری فیملی کے سامنے ذلیل کرنے کا حق ہے؟ اچھا, یہ وہی والی بات ہو جاتی ہے نا کہ جو ریلیشن شپس ہیں ان میں جب تک پوری سچویشن 100% نہ پتہ ہو آپ کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتے. لیکن اگر ہم ان جرنل, اب یہ جرنل سوال سمجھ کر اس کو ہم جرنل گائیڈ لائن ہی دے سکتے ہیں کہ جو عورت کی پروٹیکشن ہے نا وہ اس کے ہسبینڈ کا کام ہے. جب اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ جب قوامون کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مین آر گارڈین اوور دیئر ویمن, دے آر پروٹیکٹرز, دے آر پرووائڈرز. تو جب آپ پروٹیکٹر ہیں اور آپ گارڈین ہیں, گارڈین کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے. تو جب اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو فزیکلی پروٹیکٹ کرے گا یا آپ کی باقی جو نیڈز ہیں, کھانا پینے کی ضرورت وغیرہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا, بلکہ آپ کے آنر کو اور آپ کی ڈگنیٹی کو, آپ کی عزت کو بھی پروٹیکٹ کرے گا. تو یہ شوہر کو اس سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہیے, چاہے وہ آرام سے بیٹھ کے بات کرے, یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بندہ جو ایلڈرز ہیں وہ بول رہے ہیں, بڑے لوگ بول رہے ہیں, بزرگ بول رہے ہیں, اور آپ آگے سے اس وقت کچھ کہیں گے تو وہ سچویشن فلیئر اپ ہوگی, زیادہ خراب ہی ہوگی. تو اس کے بجائے آپ, اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگلی سچویشن خراب ہی ہونی ہے تو اس وقت پھر آپ کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر آپ تھوڑی سچویشن جب کام ڈاؤن ہوتی ہے تب آپ یہ سمجھائیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھا, اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیار محبت سے ہی والدین سے بات کرنے کا حکم ہے, تو آپ والدین سے پیار محبت سے بات کر کے ان کو سمجھائیے. تو اصل میں تو یہی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ان کو حق ہے کہ نہیں, حق تو نہیں ہے, ویسے کرنا تو نہیں چاہیے. لیکن دیکھیں کچھ
لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے 90s میں ایج ہے, لیٹ 80s میں ایج ہے, یا ایسی کوئی بیماریاں ہیں کہ وہ چڑچڑے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں, یا نہیں اپنی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے نارمل حالات میں نہیں رہتے. اب وہ سچویشن ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو سچویشن ٹو سچویشن کو دیکھ کر ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور میرے خیال سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذلیل کرنے کا حق تو کسی کو بھی نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو, وہ چاہے آپ کے پیرنٹس ہو, چاہے وہ آپ کی اولاد ہو, چاہے بہن بھائی ہوں, دوست ہوں, ہسبینڈ ہو, وائف ہو, تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ذلیل کرنے کا حق تو کسی کو بھی نہیں ہے. اس کے بعد اگر یہ والی بات ہے کہ جی اب وہ آپ کے سسر نے کیا ہے, یا ساس نے کیا ہے, یا بہو نے کیا ہے, یا نند نے کیا, جیٹھانی دیورانی سیکٹر, کیونکہ یہ والے ریلیشن شپس کو تھوڑا سا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ذرا زیادہ ٹاکسک بنا کے ان کو دکھایا جاتا ہے. تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا یہ بھی چیز سمجھنے کی میں کوشش کر رہی ہوں کہ اچھا اگر ہم نے لیٹ سے آنسر دے دیا کہ نہیں اچھا نہیں کرنا چاہیے تھا, ناؤ واٹ. بالکل. تو مطلب میں نے جیسے کہا کہ یہ تو ویسے ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کے لیے, تو کسی کو بھی ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا حق نہیں ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یور سسر, کسی کو بھی, نہ آپ کسی کو کر سکتی ہیں اور نہ کوئی آپ کو کر سکتا ہے. یہ بھی تو حدیث ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ اس کی جان, مال اور عزت کی حفاظت کرے. بالکل. تو یہ والی بات اسپیسیفکلی تو آؤٹ آف کویشچن ہو جاتی ہے کہ وہ سسر کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کوئی بھی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. بالکل ایسے. آفٹر دیٹ یہ ہے کہ ہاں یہ ایڈوائز ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے جب ہمارے پیرنٹس اگر ہمیں کچھ اس طرح برا بھلا بولیں تو ہم اس سچویشن میں کتنا ان کی ایج کا لحاظ کرتے ہوئے یا ان کے مقام کا ایک لحاظ کرتے ہوئے کس طرح ہم ان کے ساتھ ان کو ٹریٹ کریں گے, یا ان کی بات کو کتنا پرسنل لیں گے, یا کتنا پین فیل کریں گے. تو اسی طرح سے آپ کوشش کریں کہ اپنے جو بھی سسر ہیں یا ساس ہیں ان کو اس طرح سے آپ ٹریٹ کر لیں, یا ان کی بات کو اس طرح سے لے لیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ یس مشکل ہوتا ہے جو انسان آپ کا بلڈ ریلیٹڈ نہ ہو, خاص طور پہ کہ اس کی بات کو سننا یا اس کو کرنا. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی حکمت استعمال کریں, تھوڑا سا چیزوں کو دیکھیں, اور جیسے ابھی پوری ہم نے اپنے اس میں بار بار ٹرائلس کی بات کی ہے, آزمائش کی بات کی, تو ایز آئی سیڈ کہ اگین آزمائشیں بہت سی صورتوں میں ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی کہیں پر کچھ لوگ کے پیرنٹس اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں, یا اتنا ان کو جو ہے وہ جو اسپیسیفک ورڈ ذلیل کا کہا گیا یہاں پر, تو ان کے پیرنٹس ہی اتنا زیادہ ذلیل کرتے ہیں یا اتنا زیادہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں, اتنا مشکل بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ اتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میرے تو پیرنٹس نے پوری زندگی مجھے فزیکلی بھی بڑا مارا کوٹا ہے اور اس طرح بہت ذلیل کیا وربلی بھی. تو اگین کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو کہیں جا کر اس طرح سے ان لاس مل گئے یا کچھ اس طرح کی سچویشن ہے, تو وہاں پر آپ تھوڑا حکمت استعمال کریں, تھوڑا صبر استعمال کریں. سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں نا کہ دے آر پیرنٹس, ان کی ایک ایج ہو گئی ہے, وہ پیرنٹس ہیں. ویسے تو اتنا لمبا یہ بھی ایک ان ڈیپتھ ٹاپک ہے, لیکن یہ اس چیز کو سمجھنا نا کہ پیرنٹس جو گرلس کے ہوتے ہیں نا, سم ہو ہماری سوسائٹی نے اتنا ان کو ٹرین کیا ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے سے کائنڈ آف ڈیٹیچ ہوئے ہوتا ہے کہ اس نے چلے جانا ہے. لیکن جو بیٹے والے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سم ہاؤ ایک سوسائٹی ان کو بار بار دکھا رہی ہوتی ہے کہ بہو آئے گی تو لے کے بھاگ جائے گی آپ کا بیٹا, اینڈ دین سیکنڈلی وہ کہیں نہ کہیں ڈٹیچمنٹ بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی ان کو. ایک ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا, ہماری اولاد, اور پھر ان کو انسیکیورٹیز جو اس سوسائٹی نے فیڈ کر دی ہوتی ہیں. تو یہ پرابلمس, یہ چیلنجز آ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس کے اوپر بھی دوبارہ ایک اور ڈیٹیل پوری ساری چیزوں کو وہ کریں, ڈسکس کریں. لیکن فار ناؤ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہے بھی تو وہاں پر وہ تھوڑا صبر اور تھوڑی حکمت استعمال کر کے اور لیٹ گو کریں. ہاں باؤنڈری سیٹ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف کہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ ایسی لینگویج یوز کی جا رہی ہے یا ایک نارم ہی بن گیا ہے, یعنی ڈیلی ہی اگر وہ آپ کے ساتھ یہ کریں, تو وہاں پر آپ ڈیسنٹلی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک باؤنڈری ضرور سیٹ کر سکتے ہیں, وربلائز کر کے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے کہہ دیں یا جس سے بھی کہنا ہے اسے آپ یہ وربلائز کر کے ان کو کمیونیکیٹ کر دیں کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, مجھ سے نہیں یہ برداشت ہو رہا, اور یہ اسلامکلی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح سے سب کے سامنے ذلیل کرے. تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس کا خیال رکھا جائے اور آئندہ اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے. ہاں مطلب یہی ہے کہ آپ ایک سولوشن نہیں دے سکتے, ہر ایک کی سچویشن دیکھ کر ہی اس میں ہر کوئی بھی ایک سولوشن نہیں لے سکتا ہم سے. ہر ایک کو اپنی سچویشن خود ایویلویٹ کرنی پڑے گی اور اس میں دیکھنا ہوگا کہ کون سا حکمت کی بنا پہ کون سا جو حل ہے وہ زیادہ سیوٹیبل ہے ان کے لیے, تو وہ اس کو پھر اڈاپٹ کریں. صحیح, جزاک اللہ خیر.
سوال ہمارے پاس آیا ہے چہرے کے پردے کے حوالے سے, اور یہ وہ کویشچن ہے جو آف کورس جو میں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت سے میں سنتی آ رہی ہوں, اور ابھی تک ایک طرف تو اچھی بات ہے کہ لوگ کیوریس ہوتے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ لوگوں میں جنرل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یعنی وہ ابھی تک تو اسی کنفیوژن میں ہی پڑے ہوئے کہ کیا یہ فرض بھی ہے کہ نہیں ہے یا کیا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ ہمیں کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی یا گائیڈ کرنا چاہیں گی, کیا نالج اس کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں گی کہ چہرے کا جو پردہ ہے وہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, کیوریوسٹی از اے گڈ تھنگ جو کہ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی علم نہیں حاصل کریں گے اور اپنے عمل کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. لیکن اب ہم ہر وقت ہی کنفیوژن میں رہیں, دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. اپنی کنفیوژن میں سے نکلنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ مبینات ہیں, وہ واضح ہیں, وہ کلیئر ہیں. تو پھر بھی ہمیں کلیئر کیوں نہیں ہوتی ہیں باتیں؟ تو کلیئرٹی جو ہے اس کے لیے کوشش کر کے اس تک پہنچنا چاہیے. تو جہاں تک پردے کی بات ہے, اب ہم میں سے ہر ایک کی لائف میں اس طرح کے فیزز آتے ہیں کہ ہم ایک پوائنٹ پہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں دس از دا رائٹ تھنگ, اور اگر میں اس کو کر رہی ہوں تو میں نے اس کو صحیح سمجھ کے اور یہی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور یہی واجب ہے پردہ کرنا. اسی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں. ایک سرٹن پوائنٹ ایک لائف میں آتا ہے جس میں ہم فلی کنونسڈ ہو جاتے ہیں, اور اسی فلی کنونس ہونے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں. تو میں نے بھی جب پہلے میں نے MBA کیا تھا نا یونیورسٹی سے, آفٹر ڈیٹ شادی بچوں کے بعد پھر میں نے مدرسے میں پڑھنا اسٹارٹ کیا. تو تب تک آئی ووڈنٹ کور مائی فیس صرف فیس کورڈ نہیں ہوتا تھا, باقی تو سب کچھ ویسے ہی ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے جب میں نے فرسٹ ٹائم مدرسے میں قدم رکھا تھا نا, تو ارد گرد بہت ساری لڑکیاں فلی فیس کورڈ تھا, اور وہ ہوتا ہے نا باہر پارکنگ ٹائپ, وہاں سے گزر کے پھر آپ نے اندر جانا تھا, تو وہ جا رہی تھی آ رہی تھی, اس طرح کورڈ تھی فیسز وغیرہ نا. تو ایسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی میں تو کبھی نہیں کور کروں گی کیونکہ ہر ایک کے مائنڈ میں جو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے, اور کرنا بھی ٹھیک ہے, نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے. جو ہم پتہ نہیں ہمارے شروع سے مائنڈس میں یہی چیز ہے, جب تک ہم علم نہیں حاصل کرتے نا یہی ہوتا ہے مائنڈ میں. تو میں نے ایسے وہاں سے گزرتے ہوئے یہ سوچا کہ میں ادھر ہی پڑھاؤں گی لیکن میں نقاب نہیں کروں گی, اور وہاں سے پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. اور پڑھتے پڑھتے الٹیمیٹلی پھر جب سورۃ النور پڑھی ہے, دو ہی صورتوں میں ہے نا پردے کا احکام, نور اور احزاب میں. پہلے سورۃ النور پڑھی ہے, اس سے تھوڑا سا شرح صدر ہوا. شرح صدر مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اور اس کے بعد پھر جب سورۃ الاحزاب پڑھی ہے, اور ایک تو ہوتا ہے نا آپ کی ٹیچر آپ کو بتا رہی ہیں ڈیٹیل میں, الحمدللہ میرے پاس تفاسیر کی بھی کافی ساری بکس تھیں, تو میں نے اب وہی کیوریوسٹی, اور دوسرا یہ کہ ہم ہر وقت اس اختلاف میں ہی رہتے ہیں کہ کرنا بھی ٹھیک ہے نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے, یہی سوچتے رہتے ہیں. تو میں نے ساری تفاسیر میں نا چیک کرنا شروع کر دیا. دوسرا ایک ایپ بھی ہے قرآن ہائف کے نام سے نا, وہ بھی اس میں تفاسیر ہے, ڈفرینٹ تفاسیر اس میں انکلوڈیڈ ہے, اور وہ اوتھینٹک ہے, بہت اچھے ہیں. میں اکثر اس کو اس میں سے پڑھ لیتی ہوں, اور اسی کو پھر میں بک میں بھی چیک کرتی ہوں, وہ سیم ہوتا ہے ہمیشہ. اس میں کبھی بھی اس طرح کوئی ڈسکریپنسی, کوئی مسئلہ نہیں مجھے اس ایپ میں ہوا. خیر اس میں بھی تھے اتنے سارے آپشن, 6-7 تفاسیر کے جو گھر میں بھی تھے. میں نے ایک میں پھر وہ آیت نکال کے پڑھا, اور کسی تفسیر میں ڈفرینٹ نہیں تھا. جو سورۃ الاحزاب کی آیت ہے نا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ جو جلباب ہیں آپ کے ان کو اپنے اوپر ڈال دو. تو ان کو ہم تھوڑا سا اوپن کر لیں گے صرف ان ورڈز کو, تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے تھوڑا سا. تو جب اس کی تفسیر پڑھی تو سب تفاسیر میں یہی لکھا ہوا تھا کہ ان کا مطلب نہیں تھا, یہی ہے کہ یدنینا کے ساتھ جب اعلیٰ کا صیغہ آتا ہے نا, تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں رہتا کہ آپ چادر اپنے ارد گرد لپیٹ لیں. جو جلباب ہے نا, جلباب از بڑی چادر. جو ابن حزم کی جو اس کا انہوں نے جو میننگ لیا ہے نا اس کا, امام ابن حزم نے, وہ یہی لیا کہ بڑی چادر, اور سب اس کا یہی مطلب لیتے ہیں. لیکن اگر یدنینا الا ہوتا نا تو اس کا مطلب تھا صرف اپنے ارد گرد لپیٹو. لیکن یدنینا اعلیٰ جو ہے علیہن ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے اوپر سے ڈال لو. اور پھر من جلابیبہن جو ہے نا, من اس میں سے, تو اس کے بارے میں علماء نے تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس جو جلباب جو چادر اوپر سے ڈالی ہے نا, اس میں سے کچھ حصہ اپنے چہرے پہ بھی ڈال لو. یعنی کلیئرلی اس کی ساری تفاسیر میں. اور پھر جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا تفسیر ہے, جن کو مفسر الامہ سب مانتے ہیں, اسکالر آف دا امہ, حبر الامہ جن کا ٹائٹل ہے, اور جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم بھی, دین کی فقہ بھی سکھا دیں اور تعویل القرآن بھی سکھا دیں. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ جی جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینے کی جو خواتین تھیں, جب ساری مومنات تھیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی چادریں لیں, چاہے وہ
بستروں کی چادریں تھیں، چاہے وہ پردے تھے، جو بھی ان کو چادر ملی انہوں نے وہ اپنے اوپر ڈال لی اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا کور کر لیا کہ ان کی صرف ایک آنکھ یا 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی، اس سے زیادہ نہیں. اور یہی تمام تفاسیر کی بک میں یہی ڈسکرپشن ان ون وے اور دا ادر مینشنڈ ہے. بالکل. تو جب وہ میں نے پڑھ لیا تو پھر میں نے خود کو بولا کہ اب تمہارے پاس نہ کوئی دوسرا سولوشن ہے نہیں، اب جو تم نے سوچا تھا وہ پاسبل نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز اللہ تعالیٰ آپ ایک چیز کی روشنی دکھا رہے ہیں، ایک طرف ہدایت دے رہے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ اس کو نہیں لیتے نا اور آپ جان بوجھ کے وہی کنفیوژن اور وہی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں اور آپ اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں. تو اسی چیز سے اصل میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جو اپنے خواہشات کو اور اپنے نفس کو خدا نہ بناؤ، اللہ کی بات مانو چاہے وہ آپ کی اپنی خواہش کے اگینسٹ ہی کیوں نہ ہو. بالکل. تو وہ پھر جب اب استقامت دینے والے تو پھر اللہ تعالیٰ ہیں. پھر آپ جب عمل سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے استقامت دیتے رہتے ہیں. بالکل. تو حکم تو یہی ہے. ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، فقہاء میں اختلافی مسئلہ ہے یہ، لیکن آپ مجھے خود بتائیں آج کل میں آپ پاکستان میں کون سے ایسے اسکالر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں نقاب؟ ہم ویسٹ کی بات نہیں کر رہے، باہر کے اسکالرس کی بات نہیں کر رہے، آپ پاکستان میں صرف مجھے بتائیں جتنے مفتی حضرات ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ چہرے کا پردہ کھول کر آج کل کے زمانے میں آپ چہرے کا پردہ کھول سکتے ہیں، آپ چہرے کا پردہ نہ کریں، کوئی بھی نہیں کہتا. اچھا زیادہ سے زیادہ جو لوگ ریفرنس دیتے ہیں، جو پچھلی آرگنائزیشن تھی نا جہاں پہ میں کام کرتی تھی، وہاں پر ہمارا ایک سیشن ہو رہا تھا، ان کے ایک بھائی تھے موٹیویشنل اسپیکر جو ان کے ہیں، تو ان سے نا ایک آڈینس میں سے ایک بچی تھی، اس نے سوال پوچھا، لڑکی تھی، نرس تھی بلکہ ینگ ہی تھی، اس نے سوال پوچھا یہی پردے سے ریلیٹڈ نا، تو انہوں نے جواب دیا کہ امام شیخ جو امام البانی ہیں، امام ناصر البانی، ان کی رائے یہ ہے کہ مستحب ہے، تو اس وجہ سے میرے گھر میں تو نہیں کرتے. انہوں نے یہ رائے دی نا، حالانکہ وہ لڑکی کرتی تھی، اس کو تھوڑی موٹیویشن چاہیے تھی اس پہ رہنے کے لیے، لیکن انہوں نے نا بالکل اس کے اپوزٹ بتا دیا. اب دیکھیں امام ناصر البانی جو ہیں، اگر انہوں نے یہ کہا تھا نا مستحب ہے، پھر بھی ان کے گھر کی عورتیں کرتی تھیں. مستحب سمجھتے ہوئے وہ لوگ اس کو کرتے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ سنت سمجھ کے کسی عمل کو چھوڑ نہیں دینا ہوتا، بلکہ سنت ہے تو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو سنت ہوتا ہے تو اس کو لینا ہوتا ہے. تو صحابیات کی سنت سمجھتے ہوئے اگر انہوں نے اس کو واجب کے بجائے مستحب کی کیٹیگری میں رکھا ہے، اس کا مطلب اس لیے تھوڑی رکھا کہ چھوڑ دیں، بلکہ ان کی فیملی ساری کرتی ہے. پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا پتہ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن ان کی فیملی آئی تھی نا یہاں پر، ہم سب نے دیکھا تھا، یہاں پر آتے رہے وہ لوگ، ہمارے آفس میں ڈاکٹر ذاکر نائک آتے رہے، ان کی وائف اور ان کے بچے، تو وہ کتنا پردہ تھا ان کا، حالانکہ ان کی رائے یہ ہے، لیکن وہ سب پردہ کرتے تھے. اور انہی دونوں کی رائے سن کر لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں بجائے اڈاپٹ کرنے کے. تو سنت بھی کوئی عمل ہے نا، تو اس کو بھی اصل میں اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو سنت سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہوتا. اور ہم اپنے ارد گرد زیادہ تر کیا دیکھتے ہیں، لوگ نہیں کر رہے ہوتے، چہرے کا پردہ نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کو اس اوپینین کو زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں وہی بات ہے جو پاکستان میں آپ جہاں پہ رہتے ہیں نا، آپ وہاں کے فقہاء کو فالو کریں، وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ آپ مجھے بتائیں کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا. اور فتنوں کا دور ہے، ایپسٹین فائلز وغیرہ والا دور چل رہا ہے آج کل کا زمانہ. جتنا سوشل میڈیا کا ایکسپوجر ہے، اور جتنا ایون لاجیکلی اگر ہم سوچیں، وزڈم وائز ہم سوچیں، تب بھی لاجک نہیں بنتی کہ آپ چہرے کا پردہ نہ کریں اور باقی ساری باڈی آپ کی کورڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں نا، ان پہ جب تک ہم یہ نہیں غور کریں گے یا ان کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ ایٹ دا اینڈ وہ ہمارے اپنے ہی بھلے کے لیے ہیں، تو تب تک ہمیں وہ مشکل ہی لگیں گے اور ہم ان کو کنفیوژن میں ہی رہیں گے اور ان سے دور بھاگنے کی ہی کوشش کریں گے. یس اٹ از ناٹ ایزی، اٹ از ڈیفیکلٹ، جیسے لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا ویسے ہوگا، لیکن میرے خیال سے جب انسان یا تو خود ڈیسیجن لے لیتا ہے کسی چیز کو کرنے کا، یہاں پر اس پر کوئی چیز پڑ جاتی ہے. فار ایگزامپل، اللہ معاف کرے بری مثال دے رہی ہوں، لیکن جیسے اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، کسی کو کوئی ایسی پرابلم ہو جاتی ہے، کوئی بریدنگ کی کوئی اور چیز ہو جاتی ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی ان کی لائف اسٹائل میں ایک میجر چینج آ جاتا ہے، بٹ ود ٹائم وہ اس کو اڈاپٹ کر ہی لیتے ہیں، ان کے لیے ایزی ہو ہی جاتا ہے اس کو کیری کرنا. تو اسی طرح سے نقاب اگر جو ہے چہرے کا ہم کرتے ہیں تو اس میں آئی نو لوگوں کو کنسرنز آتے ہیں، سوال آتے ہیں، کس طرح مینیج کرتی ہوں گی، باہر کیسے آتی جاتی ہیں، باقی ڈائن آؤٹ کیسے کرتی ہیں، کھانا کیسے کرتی ہیں. تو وہ اتنے سال ہو گئے الحمد للہ، بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز میں گھر اگر پہنچوں تو سم ٹائمز
وہ اب شاید آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, گھر پہنچ گئے ہیں بالکل ریلیکس اور بیٹھے ہوئے, اور 15-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ ابھی تک میں نے ابایا اور نقاب اور اسکارف اتارے نہیں, کیونکہ ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے کہ وہ ہمیں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی ہمارے اوپر بھار ہے, بلکہ وہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ بن گیا. اسی کے ساتھ ہم کھاتے پیتے ہیں, اسی کے ساتھ ہم اپنے کام پہ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. اور جزاک اللہ خیر کثیر, آپ نے بڑا اچھا اپنا خاص طور پہ جب انسیڈنٹ شیئر کیا, اور یہاں پر میں اپنا بھی تھوڑا سا ایڈ کروں کہ جب میں گئی تھی ابو ظبی, اور اس وقت مجھے بھی حجاب کا بھی کوئی ذہن میں آئیڈیا یا کانسیپٹ یا پلان کچھ بھی نہیں تھا. بس مجھے یہ تھا کہ ہاں مجھے شوبز چھوڑنا ہے, دیٹس اٹ, اور میں جا کر شاید نمازیں زیادہ پڑھنا شروع کر دوں گی یا قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دوں گی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب میں گئی تو بیکاز میرے جو ایکس ان لاز ہیں اور میرے ایکس ہسبینڈ وہ پٹھان تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہماری تو پوری فیملی جو ہے وہ باندھتی ہے پردہ اس طرح کر کے نا. تو میں نے باندھنا شروع کر دیا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں نے میرے خیال سے 2nd-3rd ڈے سے ہی اس کو باندھنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد ہم کچھ ایسے خواتین سے ملے جو بیسکلی اسٹوڈنٹ آف نالج تھی, لیکن جس طرح ہم نے کہا کہ کچھ جگہوں پر جہاں پہ یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ فرض نہیں ہے چہرے کا, تو وہ چہرہ کور نہیں کر رہی تھی. تو جو میرے ایکس ہسبینڈ تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے نا, ڈسکس کرنے لگے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اسلام میں یا دین میں تو چہرے کا پردہ نہیں, ہم پٹھانوں نہیں بنایا ہوا ہے. تو پھر میں نے بھی اپنا دماغ تھوڑا سا لڑایا اور سوچنا شروع کیا. تو میں نے کہا نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جو میرڈ خواتین ہیں ان کے لیے حکم ہوگا کہ وہ کور کر لیں, اور جو ان میرڈ ہیں ان کے لیے شاید ہوگا کہ وہ نہ کریں تاکہ ان کے لیے رشتے وغیرہ آ سکیں. لیکن خیر الحمد للہ اٹ ٹک می فیو منتھس, جب جا کر مجھے یہ پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث میں کہاں کہاں کس طرح سے ذکر ہے اور اسکالرز نے کیا اس کے بارے میں کہا. الحمد للہ دیٹ واز دا ڈے. ایکچولی اس سے پہلے یہ تھا کہ آئی واز جسٹ کورنگ بیکاز میرے کیونکہ ان لاز پہنتے ہیں اور وہاں پر کامن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, یہ وہ کامن ہے سوری پہننا وغیرہ. لیکن الحمد للہ جس دن پڑھا اس کو اور اس کو سمجھا, تو اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ موٹیویشن بڑھ گئی, کیونکہ اس چیز کو سمجھنا اور فیل کرنا بھی اتنا ضروری ہے. اور یہ میں نے بات کہیں پر پڑھی بھی تھی اور اس نے پھر مجھے اور زیادہ خوشی دی. وہ یہ تھا کہ یہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, تو جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کرنے کا یا نہ کرنے کا, جب اس کو ہم کرتے ہیں اس خالص نیت کے ساتھ کہ یہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں, یا پھر جس طرح آپ نے سنت کا بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور میں اس وجہ سے کری کیونکہ یہ سنت ہے, تو وہاں پر ہمیں اس چیز کو کرنے یا نہ کرنے کا جو ہے وہ اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے, ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو وائل میں گھر سے نکلی ہوں, میں اپنے باقی سارے کام شاید دنیا کے معاملات کر رہی ہوں, گروسری کر رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہوں, لیکن اس کے بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے میں فالو کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ وہ میں عبادت کی حالت میں ہوں, اللہ تعالیٰ سے اس کا مجھے جو ہے اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر کثیر, بڑا اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا, اور آئی ہوپ کہ جن لوگ کو اس حوالے سے کوئی بھی کنفیوژنس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اور اس پہ ہم جاتے جاتے یہی ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ اب تو خاص طور پر, پہلے کبھی زمانہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو آپ کو کہیں سفر کرنا پڑے گا, کہاں جانا پڑے گا. اب تو الحمدللہ آن لائن آپ کے گھر میں آپ کے پاس اتنی زیادہ جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ کسی بھی اوتھینٹک انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ جوائن کریں, وہاں سے کوئی ٹیچر جو ہے وہ اپنے لیے اپوائنٹ کروائیں, اور ان ٹیچر سے ڈائریکٹلی انشاءاللہ جو ہے آپ تفسیر کو, احادیث کو, سارے جو بھی مضمون ہیں دین سے ریلیٹڈ ان کو خود مطالعہ کریں, تاکہ آپ کے یہ جو کویشچنس, ہمیں تو الحمدللہ اجر ہی مل رہا ہے, ثواب مل رہا ہے, وی ڈونٹ مائنڈ sitting here and answering all your questions. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, دلی خواہش یہ ہے کہ ہر انسان کو خود یہ سارے جو ہے نا وہ جوابات آتے ہوں, اور ہم بلکہ ڈسکشن کریں ایک دوسرے کے ساتھ, رادر دین کہ ہم کویشچن کریں, ہم بلکہ ڈسکشن کریں کہ کل ہی میں فلاں حدیث کی کتاب پڑھ رہی تھی اور اس میں نے یہ حدیث پڑھی ہے, میں نے کل ہی اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے, تو کتنی خوبصورت تفسیر ہے. اور پھر جو فقہی مسائل ہیں وہ بھی ہم سب کو پتہ, اور ہم کہیں کہ مجھے ابھی پتہ چلا, اور پتہ ہے الحمدللہ اٹس بین 16-17 ایئرس, ابھی تک ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے دیٹ یو نو کوئی نہ کوئی ایسی چیز مس ہو گئی ہوتی ہے جو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کی یہ رولنگ ہے, یہ جو ہے یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, حلال ہے, یا یہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح نہیں کرنا ہے. تو ابھی تک الحمدللہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز پتہ چلتی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دین کو, اس کو جس طرح سے پڑھنے کا, سمجھ کر پڑھنے کا حق ہے, اس طرح سے ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں, تاکہ ہماری اپنی ہی زندگیاں جو ہیں وہ آسان ہو سکیں انشاءاللہ. اور اس میں اتنے زیادہ واقعات ملتے ہیں نا نقاب کرنے کے سلسلے میں, فل پردہ کرنے کے سلسلے میں, اتنے
اتنے زیادہ صحابیات کے واقعات ملتے ہیں. حضرت عائشہ والا جو ہے سارا واقعہ وہ بھی کہ جب وہ حج والا جس کو پھر لوگ اس کے لیے ایک اور سوال اس میں سے پھر پوچھتے ہیں کہ جو ہے حج میں چہرہ کور کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو وہ بھی ہمیں ملتا ہے. بالکل اتنے زیادہ ملتے ہیں کہ اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اس بات کی اہمیت کو بھی, اور یہ بھی کہ یہی عظیمت کا رستہ ہے جس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور فتنوں کے دور میں تو سبھی اس کو واجب مانتے ہیں. بالکل. تو پھر اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے, فتنوں کے دور میں ہی اس کو پریکٹس کرنا چھوڑا ہوا ہے. پھر لوگ عموماً جو احادیث اگر کوئی اور پیش کرتے ہیں نا, تو وہ جیسے غار ثور کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا لے کر آ رہی تھی, تو آئی ہیں لے کر غار ثور میں, ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ صرف ہاتھ اور چہرے کے علاوہ باقی سب کچھ کورڈ ہونا چاہیے. تو اس وقت آپ نے جب ان کو دیکھا نا, لیکن وہ دیکھیں آیات حجاب نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. آیات حجاب تو 4 اور 5 ہجری کے درمیان میں نازل ہوئی ہیں, اس سے پہلے تو فرض نہیں تھا, اس کے بعد ہی فرض ہوا ہے جو کہ ہوا ہے. تو وہ اس سے پہلے کا واقعہ, تو وہ آپ اب تو نہیں کوٹ کر سکتے, بعد کی آیات نازل ہونے کے بعد. پھر اکثر لوگ جو واقعات کوٹ کرتے ہیں نا, وہ حج کے دوران کے واقعات ہوتے ہیں. حج میں کور نہیں تھا, بعد میں ایسے کور کر لیا جب مرد آئے. بھائی جب مرد آئے ہیں, جو حضرت عائشہ جو بتا رہی ہیں, ایون حضرت اسماء بنت ابی بکر کی بھی یہ حدیث ہے, وہ بھی بتاتی ہیں کہ جب مرد آتے تھے تو ہم کور کر لیتے تھے. اس کا مطلب ہے وہ بھی پھر بعد میں کرتی تھی. اور ایون جب وہ کور کر لیتے تھے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیفالٹ یہی ہے کہ جب غیر محرم ہو تو کور ہی کرنا, اسی لیے تو وہ کور کر رہی تھی, ادروائز وہ اس وقت بھی نہ کرتی. اور دیکھیں حج میں تو بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ہم نارملی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں, جیسے ناخن کاٹنا ہے, جیسے بال کاٹنا ہے, جیسے سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے پہننا ہے. تو مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے, لیکن کیا کندھے احرام سے تو کندھے کور کر سکتے ہیں نا, کور کرنا تھوڑی منع ہے, لیکن ایک سرٹن چیز کا استعمال منع ہے. تو اور حج میں آپ کو پتہ ہے پہلے دن وہ ظہر اور عصر عرفات کے دن 2 نمازیں جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے, یہ اسی حج جو ہے اس کی سچویشن ہی ڈفرینٹ ہے, اس میں وہی آزمائش ہے کہ اس وقت اب جو اللہ نے سچویشن ہی ڈفرینٹ کر دیا آپ کے لیے, احکامات ہی فرق کر دیے, اب آپ ان کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یا اب آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. ادروائز باقی جو نارمل لائف تھی نا مدینہ کی آیات حجاب نازل ہونے کے بعد, اس میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی ایگزامپلس نہیں ملتی ہمیں. بالکل الحمدللہ, جزاک اللہ خیر کثیر, آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا. اور بات وہیں پر ہی آ جاتی ہے کہ آپ اگر ریسرچ کریں گے, پڑھیں گے, ہر سوال کا, ہر آبجیکشن کا, ہر اعتراض کا, ہر کنفیوژن کا جو ہے وہ جواب موجود ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھے سے بیٹھ کر واقعی ریسرچ کریں اور اس کی نالج حاصل کریں, تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اچھا ایک چیز اس میں اور ایڈ کروں کہ بہت ساری لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں, سن سب ہمارا ایکسپوجر زیادہ لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا, کتنی ورک شاپس ہم ماڈیسٹی وغیرہ پہ ہر چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی آن لائن بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کتنی جو کر رہی ہوتی ہیں, لیکن یہی اختلافات وغیرہ کا پڑھ کے چھوڑ دیتی ہیں. یہ کتنا زیادہ ہم لوگ دیکھتے ہیں, خصوصاً آج کل کے زمانے میں. آپ پردہ کر رہے ہیں, پھر پردہ چھوڑ دیا کرنا. تو دیکھیں یہ تو لاجک کے بھی اگینسٹ ہے کہ آپ ایک عظیمت کے راستے کی طرف چل رہے تھے, آپ عظیمت نہ کہیں. اب ایسے سمجھ لیں کہ آپ سیڑھی اوپر کو چڑھ رہے تھے اور آپ کو پتہ آپ کی منزل بھی اوپر ہے, لیکن آپ کو ایک چیز پتہ چلی تو اب آپ نے نیچے کو چلنا شروع کر دیا. تو اب رخصت جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ عظیمت کا راستہ وہی ہے, رخصت ہے ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی عظیمت کا راستہ تو وہی ہے. تو آپ نیچے کو اسٹیپ ڈاؤن تو نہیں کرتے, آپ اسٹیپ اپ ہی کرتے ہیں, آپ پروموشنز ہی لیتے ہیں ہمیشہ لائف میں. آپ اپنی ایجوکیشن کو کم نہیں کرتے, ایجوکیشن کو زیادہ ہی کرتے ہیں. ہر چیز میں آپ بیسٹ سے بیسٹ کی طرف جا رہے ہیں, دنیا کے ہر معاملے میں آپ بیسٹ سے بیسٹ کی طرف جاتے ہیں. لیکن دین میں کیا کرتے ہیں کہ جو عظیمت ہے دیٹ از بیسٹ, تو وہ بیسٹ آپ چوز نہیں کر رہے, بلکہ جو بیسٹ نہیں ہے وہ آپ چوز کر رہے ہیں. تو دین میں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بالکل. اور دیکھیں بات وہی آ جاتی کہ ایک ہے کہ ایک کوئی ایسی رولنگ ہے جس کو آپ واسٹ جو ہے نا لیول پر, یا ایک جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کرتے ہوئے کامنلی دیکھ نہیں رہے, تو پھر اگر آپ کو کہیں پر کسی معاملے میں کنفیوژن ملتی ہے تو پھر بھی شاید آپ کا چھوڑنا ہو جسٹیفائڈ, کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں کسی کو آس پاس کے کوئی کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور آپ کنفیوز ہو گئے تو آپ نے کہا کہ چلے جی میں نے چھوڑ دیا. الحمدللہ اتنی بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, اتنے زیادہ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جو کر رہے ہیں کور,
تو دیٹ مینس کہ ٹھیک ہے کوئی آپس میں اختلاف ہے لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہے ہی نہیں, یا آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے. دیٹ مینس کہ یس یو ڈو ہیو پیپل اراؤنڈ یو جو اس کو فالو کر رہے ہیں. سو اگر آپ کو کنفیوژن ہو بھی رہی ہے تو بجائے سے کہ آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں, جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس چلے جائیں, ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, اینڈ دین یو نو لک انٹو اٹ انشاءاللہ. اچھا, اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جو اختلاف ہے وہ جائز اور ناجائز کا تھوڑی ہے, کوئی بھی ناجائز تو نہیں کہہ رہا, وہ تو افضل اور یا نا افضل ہونے کا ہے, واجب اور مستحب کا ہے. تو مستحب بھی ہے تو کرنا ہی چاہیے نا, مستحب کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نہ کریں. تو یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کو لوگ کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں, مے بی بیکاز آف کہ ان کو نالج نہیں ہوتی, یا وہ کبھی بھی کسی سے ڈسکس نہیں کرتے, اور الٹیمیٹلی وہ غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں. پھر ہم نے بہت سارے جو انفلوئنسر کلچر بن گیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں انفلوئنسرس اب اسکرین پہ آ کے سب کچھ ریموو کر رہی ہیں, اپنا پردہ سارا کچھ. اب اس میں وہ لوگ بال بھی کھول لیتے ہیں, اب آیا بھی اتار دیتے ہیں, حالانکہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. سر کور کرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, باڈی کور کرنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اختلاف صرف چہرے میں تھا, لیکن وہ ایک چیز لے کے سارا چھوڑ دیا. اور پھر لوگوں کا یہ جو کویسچن ہوتا ہے جو کہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ حجاب کا ورڈ تو ہے ہی نہیں کہیں قرآن میں, نقاب کا ورڈ تو ہے ہی نہیں کہیں قرآن میں. بھائی ضروری ہے سیم ٹو سیم ورڈ ہو, یہ تو آج کل رائج ہو گئے ہیں ورڈز. اگر اس کا کوئی سینونیمس ورڈز ہمیں مل جاتا ہے تو اس کو آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل اب کوئی بھی ڈرنک ہے, اس ڈرنک کا کوئی ڈفرینٹ نام بھی تو ہو سکتا ہے. میرے پاس پڑا ہے اگر کچھ پینے کے لیے, تو وہ میں کیا بولوں گی, میرے پاس کچھ پینے کو تھا ہی نہیں, حالانکہ وہ ایپل جوس ہے یا اورنج جوس ہے یا مینگو جوس ہے, جوس تو ہے نا. تو بیسکلی قرآن مجید میں جلباب کا ورڈ تو آیا ہے نا, اور قرآن مجید میں خمر کا ورڈ بھی آیا ہے. سورۃ النور میں خمر اور سورۃ الاحزاب میں جلباب ہے. تو خمار کیا ہوتا ہے؟ خمار بھی تو ہم اسکارف کو ہی کہتے ہیں, حجاب کو ہی کہتے ہیں. اور جلباب جو آپ سر سے لے کے نیچے تک, اور جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جو کہ پیروں تک پہنچے, سر سے لے کے نیچے تک پہنچے, دیٹ از جلباب. تو یہ دو ورڈز جو آئے تو یہ پھر کیوں نہیں لوگوں کو نظر آتے؟ اور یہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ابایا اور حجاب اور اسکارف اور نقاب, یہ تو پھر ہم نے اپنی آسانی کے لیے ان کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کرنے کے لیے وہ کر دیا. ایون ابایا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے کہ تاکہ ہم ذرا ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو وہ کر سکیں, تو اس کو ہم نے نام دے کر اس طرح سے اس کو سینا شروع کر دیا ہے. ادروائز جس طرح آپ نے بتایا کہ حکم تو یہ تھا کہ بیسکلی کور کرنا ہے خود کو جلباب کے ساتھ, اپنی چادر کے ساتھ. تو اتنی زیادہ اس طرح کی چیزوں کو پکڑ کر ہم جو ہے اس پر بحث کرتے رہے اور کنفیوز ہوتے رہے کہ یہ نہیں آیا قرآن میں, وہ نہیں آیا. اس کے ایسنس کو سمجھیں, اس حکم کو سمجھیں وہ کس طرح آیا ہے, اور اس کو ایز اٹ از لے لیں تو زیادہ بہتر ہے, رادر دین کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جا کر ان کو ایک لیم ایکسکیوز بنا کر ایک, میں کہوں گی کہ ایک نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. جس طرح بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ بھی تو عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم آپ اگر کیری کریں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کا رحم ہے آپ کے اوپر, آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ ثواب جو ہے وہ ارن کریں, اجر ارن کریں. تو آپ خود کو محروم کریں, اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کریں حجاب آپ نہ کریں, پوری دنیا حجاب نہ کریں, نقاب نہ کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمیں ہی فرق پڑے گا. ہم سے وہ ہم اس اجر سے بھی محروم رہ جائیں گے. اور پھر خیر اس کی اور ڈیٹیل میں جائیں تو ہمیں بہت اچھے سے یہ بھی پتہ ہے کہ ادروائز اس کے پھر کیا سائڈ افیکٹس کیا ہیں, کہ اگر جو ہے وہ خواتین جو نہیں ہیں حجاب میں, جس طرح سے آبجیکٹیفیکیشن اتنی زیادہ ہم اس کو اس لیول پہ لے گئے اس وقت خواتین کو, تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے پھر کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا سائڈ افیکٹس ہیں. صرف آبجیکٹیفیکیشن ہے بلکہ اب تو ہم ڈی ہیومنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا, جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, یا اس کو ایز اے کاموڈیٹی یا ایز اے پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ میں یا مارکیٹنگ وغیرہ میں یوز کیا جا رہا ہے, اور اس کو انٹیلیجنٹ بینگ ہی نہیں سمجھا جا رہا. وجہ یہ کہ اس کے نالج کو دیکھتے یا اس کے انٹیلیجنس کو دیکھتے یا اس کے ایکشنز کو دیکھتے, جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں رکھا, ان کے ایکشنز میں یا ان کے نالج میں ہر ایک کو ایکول ریوارڈ یا ایکول پنشمنٹ ملے گا. تو اس سب کو دیکھنا چھوڑ دیا اور عورت کو ایک آبجیکٹ اور انسان بھی سمجھنا چھوڑ دیا, اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو قرآن میں ہمیں جینڈر ڈسپلن بتایا گیا ہے نا, اس سب کو ان سارے اسٹیپس کو ہم فالو کریں. اور جینڈر ڈسپلن میں ہی بیسکلی جو سوسائٹی کا سروائیول ہے نا وہ اسی میں ہے بیسکلی. آخری بات جو ہمیں پتہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت کو ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں, کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یہ, کتنا بڑا اسٹیٹس ہے یہ کہ ایک قرآن کی ایک پوری آیت کو ہم ہر وقت عمل کر کے ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اس کو ہر وقت اجر مل رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا. جی کتنی بڑی فضیلت ہے جس سے آپ محروم ہو رہے ہیں اگر آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے یا اس پہ عمل نہیں کر رہے. بالکل.
بالکل. جزاک اللہ خیر کثیر, تھینک یو سو مچ. بہت اچھے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جس طرح سے بھی قرآن کی صورت میں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ہم تک پہنچائی ہیں, حدیث کی صورت میں, ہم اس کو ایز اٹ از فالو کر سکیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں استقامت بھی عطا کرے.